زدني علما رب زدني علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمین یا رب العالمین. بزرگ دوستو، عزیز ساتھی اور پردہ ماں و بہنوں، آج کے ہمارا یہ ہفتہ واری درس کا آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا سے کرتا ہوں کہ ہر طرح کی حمد و ثنا، بڑائی اور کبریائی خالصتاً اللہ وحدہ لا شریک کے لائق اور زیبا ہے، جس کے قبضہ قدرت میں اس کائناتوں کا ذرہ ذرہ ہے. غرض اسی کے حکم سے بدلتے ہیں یہ موسم، اسی کے حکم سے برستے ہیں یہ بادل. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اس مختصر سی اللہ کی تعریف کے بعد بے شمار درود و سلام ہوں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اور اس کے بعد بے شمار رحمت اور برکت نازل ہو عمومی طور پر پورے مسلمانوں اور مومنوں پر، خصوصی طور پر صحابہ اکرام پر. عزیزان گرامی، جس طرح سے آپ تک آج کا ہمارا عنوان پہنچایا گیا ہے کہ آج کا ہمارا عنوان ہوگا بدشگونی، علاج اور کفارہ. اصل میں یہ عنوان لینے کی وجہ یہ ہے کہ اب جو مہینہ چل رہا ہے یہ مہینہ سفر کا مہینہ ہے. صاد فا را، سفر، یہ عربی نام ہے اس مہینے کا. سفر کا معنی ہوتا ہے خالی ہو جانا. عرب کے زمانے میں جو مہینے حرمت والے ہوا کرتے ہیں، 4 مہینے، پے در پہ آنے والے 3 مہینے حرمت والے، اس کے بعد سفر جب شروع ہوتا تو لوگوں میں جنگیں شروع ہو جایا کرتی، لوگوں میں لوٹ مار شروع ہو جایا کرتی. اسی وجہ سے لوگ اپنے گھروں کو خالی کر کر پہاڑوں پر جا کر بچایا کرتے. اسی لیے اس کا نام سفر ہے. عربی سفر نام فارسی اور اردو میں اسی کے ہم شکل ہم مشابہ ایک لفظ ہم نمبر کے لیے استعمال کرتے ہیں، 0 کے لیے. اردو اور فارسی میں 0 کو صفر کہتے ہیں. مطلب صفر میں کوئی کاؤنٹنگ نہیں ہے، کتنے عدد ہوں گے صفر میں، مطلب 0، کچھ نہیں، خالی. اسی لیے یہ مہینے کا نام بھی سفر ہے. اب آئیے ہم یہ عنوان یہ مہینے کے لیے کیوں لیے؟ اس لیے کہ جتنے مہینے 12 مہینے ہیں، یہ 12 مہینوں میں سب سے زیادہ غلط فہمیاں اگر کوئی مہینے کے تعلق سے، سب سے زیادہ بدگمانیاں اگر کوئی مہینے کے تعلق سے، سب سے زیادہ نیگیٹو سوچ کسی مہینے کے تعلق سے اگر پائی جاتی ہے تو وہ مہینہ سفر کا مہینہ ہے. سفر کا مہینہ کیوں؟ کیونکہ یہ رواج شروع سے چلا آیا ہے. عرب کے دور میں بھی لوگ جو ہے نا یہ مہینے کو عجیب و غریب سمجھا کرتے تھے. کیوں؟ وہ اپنے کرتوت کی وجہ سے.
لیکن جوں جوں دن گزرتے چلے گئے حرمت والے مہینوں کا کانسیپٹ آہستہ آہستہ چلا گیا امت کے اندر سے. وہ جنگ، وہ لوٹ ماری کا کانسیپٹ ختم ہو گیا. لیکن سفر کو جو منحوس مانا جاتا تھا، جو لوگ گھر خالی کر کے چلے جایا کرتے تھے، وہی پرانا تصور آج بھی لوگوں کے اندر باقی ہے. آپ دیکھیں گے کہ یہی سفر کا مہینہ ہے جس میں کوئی شادی کرتے کیا بھائی؟ نہیں کرتے. نیا بزنس شروع کرتے کیا؟ نہیں کرتے. کوئی کام جو اچھا ہے وہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ مہینے میں اگر شروع کیا جائے گا تو نقصان ہو جائے گا، برا ہو جائے گا. نکاح کیا جائے گا تو میاں بیوی کی جوڑی نہیں چلے گی، کاروبار شروع کیا جائے گا تو برکت نہیں آئے گی، گھر خریدا جائے گا تو گھر میں برکت نہیں آئے گی، ہاں تجارت شروع کی جائے گی تو تجارت نہیں چلے گی، بزنس نہیں چلے گا. یہ تصور پایا جاتا ہے. یہ جو تمہیدی کلمات تھے میرے، یہ سمجھانے کے لیے تھے کہ ہم میں سے اکثر لوگوں کو بدشگونی کیا ہوتی یہی نہیں معلوم ہوگا. اس لیے میں نے یہ تمہیدی کلمات آپ کے سامنے رکھے. سفر کے مہینے میں شادی کریں گے، شادی نہیں چلے گی، جوڑے میں محبت نہیں ہوگی. تجارت شروع کریں گے، تجارت میں فائدہ نہیں ہوگا، لاس ہو جائے گا. ٹھیک ہے، نیا گھر خریدیں گے تو پرابلم ہو جائے گا. یہ جو سفر کے مہینے سے یہ جو عقیدہ لیا جا رہا ہے، یہ جو ایمان اور بھروسہ لیا جا رہا ہے کہ سفر کے مہینے میں ایسا کریں گے تو نقصان ہوگا، اس کو بدشگونی کہتے ہیں. اور آپ یقین مانیے گا کہ امت مسلمہ کی بدشگونیوں کی تعداد اتنی ہے، تھک جائیں گے گنتے گنتے. اتنی بدشگونیاں ہیں. چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑوں پہ اس کا بھروسہ، کوے پہ، بلی پر، کتے پر، الو پر، چھوٹے چھوٹے جانوروں پر اس کا بھروسہ. کالے چونٹیاں نکلے تو ایک الگ مسئلہ، لال چونٹیاں آ گئی تو ایک الگ مسئلہ، گھر میں دو چار چپکلیاں نظر آ گئی تو ایک الگ مسئلہ، کوے کے پکارنے پر ایک الگ مسئلہ، الو کی صورت دیکھنے پر ایک الگ مسئلہ. یہاں تو خیر کی بات یہاں پر بھی نہیں ہے کہ ایک انسان اگر راستے سے جا رہا ہے، راستے میں اگر بلی نے راستہ کاٹ دیا تو بھی پرابلم ہے ہمیں. کسی نے بڑی اچھی بات لکھی ہے کہ ایک صاحب آئے اور پوچھنے لگے کہ جناب میں ایک کام سے جا رہا تھا تو بلی نے راستہ کاٹ دیا، کیا کروں؟ تو انہوں نے بڑا بہترین جواب دیا. کہا جناب بلی کو کچھ کام تھا، وہ اپنے کام سے جا رہی تھی، آپ اپنے کام سے چلے جائیے. کیا کہتے ہیں؟ بلی کو روڈ کراس کرنا تھا، ہو سکتا اس کا گھر ہوگا وہاں پر، ہو سکتا کچھ کھانا نظر آیا ہوگا، ہو سکتا وہاں پر اس کی رہائش ہوگی، کیا کچھ دکھا ہوگا، وہ اپنے کام سے جا رہی ہے، ہم اپنے کام سے جائیں گے، کوئی اور مسئلہ نہیں. چلیے آ جائیے انشاءاللہ. آج کی نشست میں بدشگونی سمجھ میں آ گئی سب کو؟ بدشگونی سمجھ میں آ گئی نا؟ ہاں ماشاءاللہ. بدشگونی مطلب برا سوچنا کسی چیز کے تعلق سے، ایسا کریں گے تو ایسا ہوگا. مثال کے طور پہ ایک اور مثال لے لیجئے بدشگونی کے لیے. ایک اور بدشگونی ہے ہمارے پاس. کیا ہے بدشگونی؟ آئینے میں دیکھتے ہیں اپن، آئینہ، مرر، آئینہ. ماشاءاللہ آج تو نوجوانوں کا کثیر تعداد ہے آئینے میں دیکھنے والوں کی. صبح و شام دن رات بال جما کے پریشان ہیں، کیسا دکھتا ہوں گا، کیسا دکھتا ہوں گا. کریمیں لگا کے پریشان ہیں، کیسا دکھتا ہوں گا، کیسا دکھتا ہوں گا، کلر صاف ہوا کہ نہیں ہوا. آئینہ دیکھتے ہم، دیکھتے نہ دیکھتے بھائی، دیکھتے نا. ہمارے پاس ایک بدشگونی ہے، ٹوٹا ہوا آئینہ دیکھیں گے، کیا کہتے ہیں؟ ہے نہیں ہے؟ ٹوٹا ہوا آئینہ دیکھیں گے تو تقدیر ٹوٹ جائے گی. تعجب کی بات ہے، پہلے سے تو آئینہ ٹوٹا ہوا ہے، وہ خود بیچارہ ٹوٹا ہوا ہے، وہ کہاں سے ہماری تقدیر کو توڑنے لگے گا. اچھا آئینے میں دیکھ کے عام طور پہ لوگ کنگھی کرتے ہیں، کوم، کنگھی. سوچئے آپ کے گھر میں ایک کنگھی ایسی ہے جس کا ایک دانت ٹوٹا ہوا ہے، کیا کہتے ہیں؟ دادی جان کرنے دے گی؟ کیا کہے گی امی؟ نہیں. یہ والی، اس کو بدشگونی کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ بدشگون. ٹوٹے آئینے میں دیکھیں گے تقدیر ٹوٹ جائے گی، ٹوٹے کنگھے سے کنگھا کریں گے قسمت خراب ہو جائے گی. ہاں رات کو جھاڑو ماریں گے افلاسی آ جائے گی، منگل کو بال کاٹیں گے پرابلم ہو جائے گا. ناخون کے کاٹنے کے بھی دن ہیں اور اوقات ہیں ہمارے پاس. یہ سب بدشگونیاں ہیں. آگے بدشگونی سمجھ میں. اب آئیے آج کے اس نشست میں ہم جو سب سے پہلا نقطہ سیکھتے ہیں، سب سے پہلا نقطہ
وہ نقطہ انشاءاللہ اپنے ذہن نشین رکھنا انشاءاللہ. رکھیں گے نہیں رکھیں گے انشاءاللہ؟ حاضر رہیے, صرف بیان مت سنیے, میرے سے بات کریے انشاءاللہ. کیا کریے؟ بات کریے میرے سے انشاءاللہ. بات کریں گے تو سمجھ میں آئے گی بات, ورنہ گم سم بیٹھے ہوئے ہیں. ابا 15 دن کے چھٹیاں ملے تھے, کل منڈے ہے, کل سے اسکولاں شروع ہو رہے ہیں, کالجاں شروع ہو رہے ہیں, نہیں کیسے یار نہ اور 5 دن کے چھٹیاں دے دیے, بسا ملتے کہ نہیں ملتے کہ, یہ چلتا رہتا پورا اندر. یہ نہیں, ذرا بات کریں گے انشاءاللہ. کریں گے نہیں کریں گے؟ حاضر ہے نا سب لوگ؟ اوپر بیٹھی بہنیں ہیں وہ بھی یہاں پر حاضر رہیں. میں سن نہیں سکتا لیکن جواب دیجئے, وہ جواب دیں انشاءاللہ. چلیے, سب سے پہلا آج کا پوائنٹ ہمارے آج کی تقریر کا, آج کے ہمارے سیشن کا پہلا پوائنٹ, سیدھے سیدھے دو ٹوک انداز میں موٹے موٹے الفاظ میں آپ سے کہہ رہا ہوں میں. کیا؟ جہاں اسلام آتا ہے وہاں افلاسی نہیں رہتی. کیا ہے ہمارا پہلا پوائنٹ؟ ذرا دہرائیے. جہاں اسلام آتا ہے وہاں افلاسی نہیں ہوتی. جہاں اسلام آتا ہے وہاں رحمت آتی ہے, برکت آتی ہے. کہیے ایک دفعہ, جہاں اسلام آتا ہے وہاں نہیں رہتی. جہاں اسلام ہوتا ہے وہاں پر رحمت ہوتی ہے, برکت ہوتی ہے. آئیے اس کے لیے میں آپ کو 2 مثالیں دے کر آگے بڑھوں گا. پہلی مثال, اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش. اللہ کے نبی کی پیدائش ہوئی. عرب کے اندر کیا ماحول؟ اللہ کے نبی کے دور میں بچے گھر میں پیدا ہوتے تو ان کی اچھی پرورش کے لیے, اچھی آب و ہوا کے لیے, اپنے وطن کے اخلاق سکھانے کے لیے, آداب سکھانے کے لیے, اچھی زبان سکھانے کے لیے لوگ گاؤں کو اپنے بچوں کو بھیج دیا کرتے تھے. اللہ کے نبی پیدا ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی پیدا ہوئے وہی دور کے اندر ایک قافلہ آیا. کیوں؟ بچوں کی پرورش کرنے لے جانے. کیوں آتے تھے؟ تاکہ بچوں کی پرورش کریں گے تو مالدار گھرانوں سے ہمیں انعام ملے گا, ہمیں پیسہ ملے گا, ہماری زندگی بنے گی. ایک قافلہ آیا. وہ قافلہ کون سا؟ حلیمہ سعدیہ کا بھی قافلہ. وہ قافلے میں کون؟ حلیمہ سعدیہ بھی ہیں. حلیمہ سعدیہ کے قافلے والے کیا کہتے ہیں؟ سعدیہ, حلیمہ تھوڑا جلدی جلدی چلو, دیر ہو جائے گی, کوئی نہیں ملے گا. حلیمہ سعدیہ کی اونٹنی کے بارے میں مورخین لکھتے ہیں دبلی پٹلی اونٹنی ہے, کمزور اونٹنی ہے, بیمار اونٹنی ہے, تھن سک چکے ہیں اونٹنی کے. سب سے پیچھے پیچھے قافلے کے چل رہے ہیں. قافلے میں جو آگے تھے تیز تیز آئے مکے سے, بڑے گھرانوں کے, امیر زادوں کے, امیر گھرانوں کے, جو بچے یتیم نہیں, جن کے ماں باپ زندہ ہے, وہ فٹافٹ اب ایک ایک بچے کو اٹھانا شروع کر دیے. حلیمہ سعدیہ اونٹنی کمزور پیچھے آ رہی ہے, دیر سے پہنچی, سارے امیر زادوں کے بچے ختم. کون بچے؟ آمنہ کے لال, عبداللہ کے لخت جگر. کون؟ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اکیلے ایک بچہ بچا ہوا ہے. آئے حلیمہ سعدیہ, دیکھنے لگے کون؟ کوئی نہیں. کون؟ ایک بچہ یتیم جس کا باپ کا پہلے ہی انتقال ہو گیا, اس کو لے کر جائیں گے, کیا انعام ملے گا, کیا اکرام ملے گا. پھر حلیمہ سعدیہ کے الفاظ کیا؟ چلو آئے اسی کو لے لیتے ہیں, کچھ نہیں کچھ صحیح. حلیمہ سعدیہ گود میں لیے اور چلنے لگے. واپس سفر طے. وہ جو حلیمہ سعدیہ کے قافلے والے آتے وقت تو یہ کہہ رہے تھے کیا ہو گیا حلیمہ سعدیہ جلدی چلو, اب وہی قافلے والے حلیمہ سعدیہ سے کہہ رہے ہیں حلیمہ کیا ہو گیا ہے, آتے وقت تو تمہاری اونٹنی بڑی کمزور تھی, بڑی دبلی پتلی تھی, بڑی کاہل تھی, سب سے پیچھے تھی, اب کیا ہو گیا ہے, سب سے آگے آگے تمہاری اونٹنی چل رہی ہے. اللہ اکبر. کیا نکتہ؟ جہاں محمد رسول اللہ آتے ہیں, جہاں محمد رسول اللہ کی شریعت آتی ہے, جہاں اسلام آتا ہے وہاں پر سے افلاسی چلی جاتی ہے, رحمت نازل ہوتی ہے, وہاں برکت آتی ہے, پیچھے چلنے والے لوگ آگے چلنے لگتے ہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی کہتے ہیں, خلیفہ بن گئے, خطبہ دے رہے ہیں ایک دفعہ, کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ نے ہم پر کتنا احسان کیا ہے, اللہ نے ہم پر کتنا رحم کیا ہے کہ ایک وقت ہم اسلام کے بغیر جانوروں کو چرانے والے تھے, لیکن اللہ نے اسلام کی نعمت عطا کی, انسانوں کا خلیفہ اللہ نے بنایا ہے. اللہ اکبر. اسلام آتا ہے, افلاسی جاتی ہے, رحمت آتی ہے, کیا آتی ہے؟ برکت آتی ہے. آئیے ایک اور واقعہ لے لیں گے تاکہ تھوڑا سا ہمیں اور مضبوطی جائے ہمارے یہ پوائنٹ کے اندر. ہجرت کا واقعہ یاد ہے آپ لوگوں کو؟ ہجرت کا واقعہ یاد ہے؟ اللہ کے نبی نے ہجرت کی, کہ کہاں سے کہاں ہجرت کی؟
جی جی مکہ سے مدینے کی ہجرت کی, مکہ چھوڑ کر جا رہے ہیں. کہاں پر گئے؟ ذرا زور سے بولو. مکے سے کہاں گئے؟ نہیں, مدینہ نہیں گئے. کہاں گئے؟ ذرا زور سے بولو. نہیں نہیں, ہجرت کہاں پر کی؟ مکے سے ہجرت کہاں پر کی؟ مدینہ نہیں کی. مدینہ تو اب ہے, تب کیا تھا؟ یثرب. کیا تھا جب؟ یثرب. وہ مقام کیا تھا بتاؤ زور سے؟ یثرب. وہ علاقے کا نام کیا تھا؟ یثرب. وہ تو مدینہ نام اللہ کے نبی کے جانے کے بعد لگا. اللہ کے نبی نے اپنے ہجرت کا سفر کہاں سے کہاں پر طے کیا ہے؟ مکہ سے یثرب. یثرب کی حالات پڑھ لو. مورخین لکھتے ہیں مدینے والوں کے, یثرب والوں کے بیانات ہیں قلم بند, تاریخ کی کتابیں اٹھا کر پڑھو. اللہ کے نبی مکے میں ہیں, ہجرت نہیں کیے. یثرب کی حالت کیا ہے؟ اللہ اکبر, قحط سالی پڑی ہوئی ہے, پانی نہیں ہے, اناج نہیں ہے, کیا ہے؟ وبائیں پھیلی ہوئی ہیں, بیماریاں ہیں, تنگ دستی ہے مدینے کے اندر, مسائل ایسے ہیں مدینے کے. لیکن یثرب والوں کا یہ بیان کہ محمد رسول اللہ مکے سے ہجرت کر کے جیسے یثرب تشریف لائے, مدینے کی سرزمین پر, یثرب کی سرزمین پر اللہ نے ایسی رحمتوں کی بارش برسائی. اللہ اکبر. 1440 سال ہو گئے, آج بھی وہ برکتیں محسوس کریں گے مدینے میں جا کر. اللہ اکبر. آج بھی مدینے میں وہ برکتیں محسوس کریں گے. کیا کہتے ہو؟ جہاں پر اسلام آتا ہے, ذرا زور سے بولو, افلاسی جاتی ہیں. جہاں اسلام ہوتا ہے وہاں پر رحمت ہوتی ہے, برکت آتی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے یہ نقطہ بھی یاد کرنے کے قابل ہے. اگر آپ قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں گے, قرآن اور حدیث کے اندر جتنے دنوں کا, جتنے مہینوں کا یا کوئی خاص تاریخوں کا ذکر آیا ہے وہ پازیٹیو انداز میں آیا ہے, نیگیٹو کہیں پر بھی نہیں آیا, اچھے انداز میں آیا ہے. والفجر ولیال عشر, وہ 10 راتوں کے بارے میں کہا, فضیلت والی ہے بھائی. یوم العرفہ فضیلت والا ہے جناب, 10 محرم کا دن فضیلت والا ہے. رمضان کا مہینہ آیا فضیلتوں والا ہے. رجب کا مہینہ آیا حرمت والا مہینہ ہے. کون سا مہینہ؟ حرمت والا. یہ بتایا گیا ہے. کہیں ایسا نہیں کہا گیا کہ فلانا دن تمہارے لیے اچھا نہیں ہے, فلانا مہینہ اچھا نہیں ہے, فلانی تاریخ خراب ہے, فلانا دن تمہارے لیے, ایسا کہیں نہیں ہے پرانے قرآن حدیث کے اندر. اچھائی کے بارے میں بتایا گیا, ہاں فضیلت والے ہیں, ہاں بھائی یہ دن بڑا اہمیت کا دن ہے, یہ بتایا گیا ہمیں. تو کیا تھا ہماری آج کی تقریر کا پہلا نقطہ؟ کہ جہاں پر اسلام آتا ہے, ہوتا ہے, وہاں افلاسی نہیں ہوتی. کیا ہوتی ہے؟ رحمت ہوتی ہے, برکت ہوتی ہے. اب یہ نقطے کے اندر جو اپنے کو سیکھنا ہے وہ کیا سیکھنا ہے کہ اگر ہمارے گھر میں افلاسی ہے تو مطلب صحیح اسلام نہیں ہے اپنے گھر میں. ہمارے گھر کے پیسوں میں برکت نہیں تو اس کا مطلب یہ کہ ہماری کمائی اسلام کے مطابق نہیں. ہمارے گھر کے اندر صحت کے معاملے میں مسئلہ ہے تو ہمارے گھر میں اسلام کی رحمت کو آنا پڑے گا, پھر یہ سارے مسائل دور ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو تھوڑا سا اپن کیا کرنا, فکر ڈال لینا. انسان کیا ہے, انسان بڑا جو ہے نا اپنے آپ کو ہوشیار سمجھتا ہے, چالاک سمجھتا ہے. کیا سمجھتا ہے؟ جیسے کہ ایک محاورہ ہے, دیکھیے آپ, میٹھا میٹھا ہپ ہپ, کڑوا کڑوا تھو تھو. جو آسان آسان چیزیں ہیں, جو میٹھے میٹھے چیزیں ہیں, سب لے لیتے ہیں. یاد رکھیے یہ بدشگونی لینا ایک مسلمان کا وطیرہ نہیں, ایک مومن کا وطیرہ نہیں, بلکہ یہ منافقین کی علامت ہے. بدشگونی لینا منافقین کی علامت ہے, بدشگونی لینا مشرکوں کی علامت ہے, بدشگونی لینا. اور سب سے بڑھ کر بتاؤں میں آپ کو, کلمہ پڑھنے والے اگر بدشگونی لیتے ہیں تو کاہل لوگوں کی علامت ہے. کس کی؟ ذرا زور سے بولو. کاہل. ہمارا ماننا یہ ہے کہ 13 تیزی, سفر کی 13 تاریخ کو ہم سر کے پاس اناج رکھ کر سوئیں گے, صبح اٹھ کر کوئی خاص منگنے والا آئے گا جو 13 تیزی کا روگ پکارے گا, اس کو وہ اناج دے دیں گے تو ہمارے گھر سے افلاسی چلی جائے گی, بلایات چلی جائے گی. کیا؟ میٹھا میٹھا ہپ ہپ, کڑوا کڑوا تھو تھو. سال کے 365 دن میں سے 364 دن
فجر کی نماز میں بساندوں کے سر کا سوتے رہتا, 11 بجے تک صبح نہیں ہوتی, کبھی قرآن کھول کے پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی, نیند میں سے اٹھتے ہی گانے سنتا ہے, یہ رات بھر ہمارے پاس ٹیلی ویژن چلتا ہے, اور کیا میٹھا میٹھا ہپ 13 تاریخ کو 2 افلاسی چلے جاتی ہے. اللہ کی قسم, جب تک تم دین کے پابند نہیں بنو گے, جب تک تمہارے گھروں میں سارے لوگ فجر کی نماز ادا نہیں کریں گے, جب تک تمہارے گھروں میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوگی, جب تک تمہارے گھروں میں میوزک کے آلات نہیں نکلیں گے, اللہ کی قسم افلاسی نہیں جا سکتی گھروں سے. یاد رکھنا, تم 13 تیزی کرو, 14 تیزی کرو, 15 تیزی کرو, تیزیوں پہ تیزی کرو, نہیں جاتی افلاسی جب تک کہ عمل میں تبدیلی نہیں آئیں گی. یاد رکھو, عمل میں تبدیلی. کیا سیکھا ہم نے اب تک؟ یہ سیکھا کہ جہاں اسلام ہوتا ہے وہاں پر بات کرنا. بولا میں بات نہیں کر رہا تو پھر معاملہ سمجھ میں آ جاتا, ختم ہو جا رہا مسئلہ, بھائی دماغ کند ہو جا رہا, کہیں اور چلے گا دماغ. کیا ہے؟ جہاں اسلام ہوتا ہے وہاں پر نہیں ہوتی. کیا ہوتی ہے وہاں پر؟ رحمت اور برکت نازل ہوتی ہے اللہ کی, جہاں پر اسلام ہوتا ہے. ٹھیک ہے, چلیے آئیے دوسرا نقطہ, سیدھے آ جائیں گے انشاءاللہ پوائنٹ کے اوپر, سیدھے پوائنٹ کے اوپر آ جائیں گے. کیا؟ بدشگونی. اچھا, یہ بدشگونی کا جو مسئلہ ہے, غیر مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں اب فی الوقت, مسلمانوں کی. اچھا, مسلمانوں کی نہیں, یہ مسلمانوں میں سے بھی وہ مسلمان جو اپنے آپ کو صحیح العقیدہ کہتے ہیں, ان کے اندر بھی ہم نے یہ اعمال پائے ہیں. اللہ اکبر, اللہ محفوظ رکھے. یہ بدشگونی کے مسئلے ہمارے اہل توحید نے کہاں سے کب سے آ گئے بھائی؟ کب سے ہم توحید کے علمبردار, سینہ ٹھوک کر رب کے قرآن پر, مصطفیٰ کے فرمان پر عمل کرنے والے, کب سے یہ چیزوں میں ہم پھنس گئے؟ اللہ اکبر, کب سے؟ ہمارے بچے کی شادی فکس کرنے 13 تاریخ نہیں, اللہ اکبر, ہمارے لوگوں کی بات کر رہا ہوں, غیر مسلمان بہت دور کی بات ہے. منگل کے دن شادی نہیں. اچھا, چہارشنبے کو میت نہیں اٹھ سکتی کیا بھائی؟ لوگوں کے پاس تصور ہے, لوگ یہ کہتے ہیں کہ چہارشنبے کے دن اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو وینسڈے کے دن, چہارشنبے کے دن اگر تدفین کی جائے گی تو اور 4 میتوں کو تدفین کرنا پڑے گا. بدشگونی نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ یہ بدشگونی نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ تم یہ سمجھتے ہو کہ منگل کو بال کٹوانے سے منحوسیت آ جائے گی؟ بدشگونی نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ تم یہ سمجھتے ہو کہ الو کی صورت دیکھنے سے ہمارے گھر میں افلاسی آئے گی؟ یہ بدشگونی نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ تم یہ سمجھتے ہو کہ ہمارے گھر پہ کالا کوا پکار کر چلا جائے؟ بدشگونی اس سے. اللہ اکبر, تم کیا سمجھتے ہو؟ کیا سمجھتے ہو یہ عقیدے ہمیں فائدہ پہنچائیں گے؟ نہیں. آؤ بدشگونی کے بارے میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. کیا ہے حدیث؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں, صحیح بخاری کی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اسلام میں کوئی چھوت چھات کا سسٹم نہیں. اللہ اکبر. سمجھتے ہیں چھوت چھات؟ مسلمان مانتا انٹچیبلٹی؟ مانتا کیا مسلمان؟ ایسا عقیدہ ہے کیا کسی کا کہ ایسا ٹچ کر دیے تو بھی بیماری ٹرانسفر ہو جاتی, بازو بیٹھ گئے تو بھی بیماری ٹرانسفر ہو جاتی؟ غیر مسلمانوں کے اندر ہے نا عقیدہ ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں. لیکن ذرا میں آپ سے ایک سوال کر لوں, ذرا بتاؤ ہمارے گھر کے معصوم بچوں کے پسلیاں جب اچھلتے ہیں تو ہمارے گھر میں کیا تصور لیا جاتا ہے؟ ارے بتاؤ جناب, آپ سے پوچھ رہا ہوں. ہمارے گھر میں چھوٹے بچوں کی پسلیاں جب اچھلنے لگتی ہے تو ہماری گھر کی بوڑھی عورتیں کہتی ہیں چھوک کی بیماری لگی ہے. کسی غیر مسلمان کے پاس جا کر نیمبو کٹوا کر, پیاز کٹوا کر, لہسن کٹوا کر, مرچیوں کا وارا اتار کر, بھلا میں باندھ کر اس کا علاج کیا جاتا ہے. اللہ اکبر. کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ صحیح بخاری کی راوی حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اسلام میں چھوت اچھوت نہیں ہے صاحب, چھوت اچھوت اسلام میں نہیں ہے. لیکن مسلمانوں کے عقیدے بتا رہا ہوں. اللہ اکبر. کہاں سے آ گیا بھائی مسئلہ یہ؟ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سفر میں کوئی منحوسیت اور بدشگونی نہیں ہے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی کے واضح الفاظ ہیں, سفر میں کوئی بدشگونی نہیں, سفر میں کوئی منحوسیت نہیں ہے. پھر اللہ کے نبی نے کہا کوئی پرندہ افلاسی کا نہیں ہوتا, منحوس نہیں ہوتا کوئی پرندہ بھی. بھائی یہ پرندے ہم سے اچھی مخلوق ہے, ہم سے اچھی مخلوق ہے. یہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے. اللہ اکبر. یہ جانور, یہ چرند, یہ پرند, انہیں بخوبی معلوم ہے
یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سر نہیں جھکاتے. کتنا بیوقوف اور نکما ہو گیا ہے نا انسان کہ مرشدی نظام کے چکر میں مسئلوں کے اختلاف کے مسئلے میں ہاں اپنے اپنے مرشدوں کے ہاتھ پہ بیعت کر کے اس نتیجے پہ آ گیا ہے کہ آج ایک انسان دوسرے انسان کے سامنے سر جھکا رہا ہے. اللہ اکبر. کبھی دیکھا کوئی جانور کو کہ ایک گائے دوسرے گائے کے سامنے سر جھکا رہی ہے؟ کبھی دیکھا کوئی پرندہ؟ تم الو کو منحوس سمجھتے ہو؟ دیکھا آج تک الو کو کبھی کہ الو کسی الو کے سامنے سجدہ کر رہا ہو؟ اللہ اکبر. وہ ایک اللہ کی عبادت کرنے والے لوگ ہیں. کوئی پرندے کے اندر کوئی افلاسی اور منحوسیت نہیں. کوا پکارنے سے کوئی مسئلہ نہیں, کوئی مسئلہ نہیں. ہاں پرندوں کے اندر ایک چیز ہمیں بتائی گئی ہے, البتہ پازیٹیو پوائنٹس بتائے گئے. اللہ اکبر. کس کے تعلق سے؟ مرغ کے تعلق سے. مرغ جانتے ہیں نا بانگ دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے باضابطہ. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایک مرغ بانگ دیتا ہے. کب؟ جب وہ کوئی فرشتے کو دیکھتا ہے. کس کو دیکھتا ہے؟ تو تم کیا کہو؟ سبحان اللہ, اللہ کی تعریف کرو اس وقت میں. جب ایک کتا پکارتا ہے تو کیا پڑھو؟ اعوذ باللہ. کیوں؟ وہ شیطان کو دیکھ کر بھونکتا ہے, جنات کو دیکھ کر بھونکتا ہے. اور جب ایک مرغ بانگ دے تو وہ کیا؟ فرشتے کو دیکھ کر. فرشتے کو جب مرغ دیکھتا ہے تو جب سبحان اللہ کہنا چاہیے. اور جانتے ہیں مرغ کب بانگ دیتا ہے عام طور پر؟ اللہ اکبر. سب کو اٹھاتا ہے, سب کو اٹھاتا ہے فجر کے وقت میں. کسی نے پوچھا مرغ سے کہ کیا ہوا بھائی, تمہیں لوگ کاٹ کاٹ کر کیوں کھا جاتے ہیں؟ کسی نے پوچھا, تمہیں زندہ رہنے نہیں دیتے, مار ڈالتے ہیں, کیا مسئلہ ہے؟ تو مرغ نے کہا بھائی دنیا کا یہی مسئلہ ہے, جگانے والوں کا انجام یہی کرتی ہے دنیا, جگانے والوں کا انجام یہی کرتی ہے دنیا. ٹھیک ہے, آئیے چلیے. کیا کہا اللہ کے نبی نے یہ حدیث کے اندر؟ منحوسیت نہیں ہے سب چیزوں کے اندر, چھوت چھت کا کوئی مسئلہ نہیں, سفر میں کوئی منحوسیت نہیں ہے, اور نہ تو کوئی پرندے میں کوئی افلاسی اور منحوسیت ہے. چلیے آئیے. مطلب یہ میری سوچ ہے کیا کہ میں سمجھتا ہوں کہ منگل کے دن کام کروں گا تو تھوڑا پرفیکٹ نہیں ہوں گا. اچھا ایسا میں سوچ لیا تو کچھ حرج ہے کیا کہ میں جس دن پیلے کپڑے پہن کے جاتا ہوں تو کام نہیں بنتا, میں لال کپڑا پہنتا ہوں تو تھوڑا مجھے راز دیتا ہے, وہ کپڑا راز نہیں آتا بھائی مجھ کو. گھر کے کلر کے اندر بھی مسئلہ ہے کیا؟ یہ گھر کا جو نقشہ ہے یہ نقشہ بھی ایسے ہی بنائے تو چلے گا یا واستو کے حساب سے بنانا پڑے گا؟ کیا ایسا مسئلہ ہوا تو کوئی پرابلم ہے کیا؟ ارے بھائی اب کیا کر سکتے ہیں, ہم ایک ایسی جگہ پلاٹنگ کر رہے ہیں جہاں پر واستو کے حساب سے ہی لوگ خریدتے ہیں, ہمیں بھی وہی کر کے دینا پڑتا ہے. کیا پرابلم ہے کیا؟ کیا میں گھر ایسا بناؤں کہ سورج کی آخری کرنیں نہ آئیں, صبح کی پہلی کرنیں آ جائیں تاکہ گھر میں رحمت ہو؟ کیا میں اس کا پوزیشن دیکھ کے کر لیا تو کوئی حرج ہے کیا؟ کیا ایسا مسئلہ ہے کہ میں دن کے اوقات کے حساب سے, ٹائمنگ کے حساب سے میں کہتا ہوں یہ ٹائم پہ کرے تو کام بنے گا, یہ ٹائم پہ کروں گا تو کام نہیں بنے گا؟ کیا ایسا چلیں گا کہ تاریخوں کے حساب سے 13 تاریخ افلاسی والی ہے, 3 13 9 18 کا معاملہ ہے, کیا یہ سوچا تو کوئی پرابلم ہے کیا؟ یہ پورے سوال یہاں سے وہاں تک, ٹوٹے اینے سے لے کے پھٹی ہوئی کنگھی تک, ہاں بلی کے راستہ کاٹنے سے لے کے کتے کے بھونکنے تک, الو کی صورت سے لے کے کوے کے پکارنے تک, یہ پورے مسئلے اس میں اب نوٹ کر لو باپ, پورے مسئلے. اب اس کے علاوہ بھی پرسنلی اور چھوٹے موٹے کچھ بھی اور ہوں گے عجیب و غریب قسم کے. چپل کے اوپر ہمارا اعتماد, الٹی چپل ہے تو ایک مسئلہ, سیدھی چپل ہے تو ایک مسئلہ, چپل پہ چپل ہے تو ایک مسئلہ, چپل نہیں دکھی تو ایک مسئلہ. یہ پورے مسئلے, یہ پوری چیزیں بدشگونیاں ایک جگہ رکھ لو. اور اب یہ حدیث کو سن لو جس کے راوی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ فرمایا. کتنی؟ 3. اچھا اللہ کے نبی ایک دفعہ فرما دے تو کیا اہمیت نہیں ہوں گی؟ ہوں گی نہیں ہوں گی؟ اللہ کے نبی 3 دفعہ فرماتے ہیں تو مطلب اہمیت سے بھی زیادہ اہمیت والی بات آ رہی ہے. اب 3 دفعہ اللہ کے نبی نے کہا. عبداللہ بن مسعود راوی ہے, ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطیارۃ شرکن, الطیارۃ شرکن, الطیارۃ شرکن. کیا حرج ہے کلر کے مسئلے میں؟ کیا حرج ہے تاریخ کے مسئلے میں؟ کیا حرج ہے دن کے مسئلے میں؟ کیا حرج ہے بلی کے راستہ کاٹنے میں؟ اگر تم یہ چیزوں سے بدشگونی لیتے ہو, اللہ کے نبی نے یہ کہا ہے الطیارۃ شرکن,
बदशगुनी लेना, शिरक करना है। अल्लाह अकबर। क्या करना है? शिरक। जानते हैं ना शिरक क्या है? क्या है शिरक? बताओ। इन्ना शिरका लज़ुल्मुन अज़ीम, ये सबसे बड़ा जुल्म है, ये गुनाहों के अंदर सबसे बड़ा गुनाह है। और बदशगुनी कोई आम सोच नहीं है अपनी, कोई ये आम बात नहीं है। अल्लाह के नबी ने कहा अत्तयारतु शिरकुन, शिरक है बदशगुनी लेना चीजों से, चाहे चप्पल से लो, चाहे कलर से लो, चाहे तारीख से लो, चाहे दिन से लो, चाहे सफर के महीने से क्यों ना लो, बदशगुनी शिरक है, याद रखिएगा आप। और शिरक के बारे में हमेशा याद रखना, शिरक के बारे में हमेशा, कौन सी आयत? अल्लाह कहते हैं कुरान मजीद के अंदर, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, सूरह निसा की आयत नंबर 116, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। बंदे, तुमसे चोरी का गुनाह सरजद हो गया, तुमसे जिना का गुनाह सरजद हो गया, अच्छा तुमसे गीबत और झूठ का गुनाह सरजद हो गया। अल्लाह कहते हैं इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह तुम्हारे दूसरे वो छोटे मोटे गुनाहों को ऐसे माफ कर देगा, अल्लाह की मर्जी, अल्लाह चाहे तो माफ कर दे, लेकिन अल्लाह की जात, अल्लाह की सिफात, अल्लाह की इबादत में अगर कोई शिरक करेगा तो अल्लाह माफ नहीं करेगा उन्हें। इसलिए अल्लाह ने सूरह माइदा सूरह नंबर 5 की आयत नंबर 72 72 में कहा, इन्नहु मन युशरिक बिल्लाह फक़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह। जो अल्लाह की जात, अल्लाह की सिफात, अल्लाह की इबादत में शिरक करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन पर जन्नत को हराम कर देता है, जन्नत में नहीं जाएंगे वो लोग जो शिरक करेंगे। एक सवाल ये आ सकता है दिमाग में, भाई किसी को सजदा नहीं करा, किसी से दुआ नहीं मांगा, किसी के नाम पर जुबा नहीं किया, खाली सोच, ऐसा सोच लिया, खाली जाते जाते बिल्ली रास्ता काटे तो गाड़ी पलटा के आ गया, ये सोचा, क्या मसला है? इबादत करा क्या गैरुल्लाह की? शिरक कैसे हो गया? सवाल आ सकता है ना कि मैं रास्ते से जा रहा हूं, लेकिन क्या हुआ, बिल्ली ने रास्ता काटा, गाड़ी पलटा के वापस आ गया, शिरक कैसा हो गया? 13 तारीख को शादी फिक्स हो रही थी, मैं बोला नहीं 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 13 तारीख को शादी नहीं कर सकते साहब, कैंसिल करा दिया मैं, शिरक हो गया क्या? 4 जुम्मे के दिन इंतकाल हो गया, नहीं 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 जुम्मेरात को तदफीन कर लेंगे, 4 जुम्मे को नहीं करेंगे, शिरक हो गया क्या? कैसे शिरक हुआ? अल्लाह अकबर। क्या है मुसलमान का अकीदा? मुसलमान का अकीदा पढ़ो, फर्ज नमाज के बाद के अस्कार है ना, फर्ज नमाज के बाद के अस्कार, ये चार्ट के अंदर दुआ है, पढ़ो ये चार्ट के अंदर दुआ। क्या कहते हैं हम हर फर्ज नमाज के बाद? अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अअतैत वला मुतिअ लिमा मनअत वला यनफउल जद्द मिनकल जद्द। अल्लाह, हमारा अकीदा ये है कि मौला जो आप अता करते हैं पूरी दुनिया मिलके छीन नहीं सकती, और अल्लाह जो आप हमसे छीन लेते हैं पूरी दुनिया मिलके दे नहीं सकती। किसका अकीदा है? मुसलमान का अकीदा, इस्लाम का अकीदा। अब बिल्ली रास्ते में आए, 13 तारीख का मसला है, मुसलमान ये सोचता है अल्लाह अता करना चाहता है तो कोई नहीं दे सकता, कोई छीन नहीं सकता, और अल्लाह छीनना चाहता है तो कोई दे नहीं सकता। क्या ये अकीदे के बरक्स नहीं? क्या ये तौहीद के अकीदे के खिलाफ नहीं कि तुम अल्लाह की ये सिफत जो खादर मुतलक है, हर चीज पर खादिर है, क्या तुम कुदरत की एक सिफत को बिल्ली में ऐड नहीं कर दे रहे थोड़ी देर के लिए? क्या ये कुदरत की ये सिफत को तुम 13 तारीख में ऐड नहीं कर दे रहे फिल वक्त? क्या तुम कुदरत की सिफत को कोई सफर के महीने में या दिन की तारीख में ऐड नहीं कर दे रहे? अल्लाह अकबर। बनाने वाला कौन? बिगाड़ने वाला कौन? मुसीबतें देने वाला कौन? मुसीबतें दूर करने वाला कौन? अल्लाह की कसम, ये अल्लाह की सिफात है, ये अल्लाह ही पर जस्ती है, अल्लाह के अलावा किसी और के लिए नहीं। अगर करेंगे तो शिर्क फिस सिफात हो जाएगा ना। यही कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यही कहा अत्तयारतु शिरकुन, ये बदशगुनी लेना क्या है? शिर्क है। अब आ जाइए इंशाअल्लाह, मैं आपको जो है ना और 2-3 अहम बातें बताने की कोशिश करूंगा। किस सिलसिले में? ये बदशगुनी के बारे में। शादी का कार्ड छापते हैं, छापते नहीं छापते? जवाब देना भाई। छापते हैं, ठीक है। तो शादी के कार्ड में क्या क्या लिखते हैं?
दूल्हे का नाम लिखते हैं, लिखते हैं, दूल्हे के अब्बा का नाम लिखते हैं, लिखते हैं ना लिखते हैं, फंक्शन हॉल का नाम लिखते हैं, लिखते हैं ना लिखते हैं, तारीख लिखते, दिन लिखते, दुल्हन का नाम भी लिखते हैं। अरे जोर से बोलो, नहीं लिखते? फिर क्या लिखते हैं? अरे जोर से बोलो भाई, आप बोले तो जरा मेरे को सपोर्ट होता। क्या लिखते बोलो? उर्दू में, उर्दू में दुख्तर नेक अख्तर। मेरे को एक ताज्जुब है भाई, इस्लाम में नाम में भी पर्दा है क्या? नाम का पर्दा है क्या इस्लाम में? याद रखिए, अगर इस्लाम में नाम का पर्दा होता तो उम्महातुल मोमिनीन के नाम हदीस की किताबों में दर्ज नहीं होते। अगर इस्लाम नाम का पर्दा होता तो उम्महातुल मोमिनीन के अलावा सहाबा के बीवियों के सहाबियात के नाम इस्लाम हदीस में दर्ज नहीं होते। नाम का पर्दा नहीं है साहब, दुल्हन का नाम लिख सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई मसले की बात नहीं है। असल ये मसला क्या है बताता हूं आज। ये नाम ना लिखने का एक मसला पर्दे से जुड़ा हुआ नहीं, बल्कि नाम के बदले में जो दुख्तर नेक अख्तर लिखते हैं, ये भी बदशगुनी से जुड़ा हुआ अकीदा है, ये भी अकीदे से जुड़े हुए अल्फाज है, ये भी बद अकीदा पुराने बद अकीदा लोगों के कारनामे है। ये भी दुख्तर का माना क्या होता है? डॉटर, बेटी। लिखते हो हमारी दुख्तर, हमारी बेटी, ठीक है, अच्छी बात है। क्या लिखा जाता है? और नेक अख्तर कभी पढ़े? नेक अख्तर क्या है? कभी सर्च करें नेक अख्तर क्या? नेक अख्तर का माना होता है अच्छे सितारे वाली लड़की जिसकी किस्मत नेक अख्तर लिखने से अच्छी होगी सितारों की वजह से। क्या है नेक अख्तर का माना? अच्छी सितारे वाली, सितारों पे भरोसा करने वाले हैं अपन। अरे बोलो भाई, सितारों के हिसाब से चलने वाले हैं अपन। उमर बिन अब्दुल अजीज का एक बेहतरीन वाकया मुझे याद आ रहा है। उमर बिन अब्दुल अजीज का गवर्नर, आप जो है ना खलीफा है, मदीना आए कुछ काम से, मदीने से वापस सफर के लिए निकल रहे हैं, तो आपके साथ इब्ने अब्दुल हकीम। कहते हैं कि सियाह रात थी, फुल मून निकला हुआ था। फुल मून समझते नहीं? मुकम्मल चांद निकलता। देखो कब कब निकलता मुकम्मल चांद? 14-15 तारीख को, 28-29 तारीख को निकलता। तो अपने पास माशरे के अंदर ये रातों को भी थोड़ा खास मानते लोग, जादूगरों के राता हैं, ठीक है ना, अमावा। ये इस्लाम में नहीं है, ये इस्लाम के नाम नहीं है, ये इफलासी की रात नहीं, रहमत की रातें हैं हमारे पास। इन क्या है? इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। हमारे पास रहमत की रातें हैं भाई, इफलासी नहीं। जहां इस्लाम आता है वहां इफलासी नहीं रहती, रहमत की रातें आती हैं वहां पर, ठीक है ना, बनाया गया। इब्ने अब्दुल हकीम कहते हैं कि काली रात पूरा चांद निकला हुआ था। थोड़ा मुझे भी खटका हुआ कि क्यों अमीरुल मोमिनीन इस रात में सफर तय कर रहे हैं, ना शुरू करते तो अच्छा, लेकिन खुल के बोल नहीं पा रहे। उन्होंने कहा कि मैंने ऐसे अल्फाज उनके सामने कहे कि ए अमीरुल मोमिनीन, देखा आपने कितनी काली रात है और कितना खूबसूरत मुकम्मल चांद निकला हुआ है, देखा आपने? उमर बिन अब्दुल अजीज भाप गए, कहने लगे इब्ने अब्दुल हकीम, क्या तुम ये समझते हो और ये कहते हो कि ये मुकम्मल चांद वाली सियाह रात में सफर शुरू करूंगा तो नुकसान होगा? ए इब्ने अब्दुल हकीम सुनो, ना तो हम सितारों पर भरोसा करके सफर करते हैं, ना चांद पर भरोसा करके सफर करते हैं, ना सूरज पर भरोसा करके सफर करते हैं। हम तो एक अल्लाह वहदहू ला शरीक पर भरोसा करके सफर करते हैं भाई। अपना ईमान सितारों पे नहीं, वैसा सितारे अल्लाह की मखलूक है, ना नफा की मालिक है ना नुकसान की मालिक है। ये सितारे इधर से निकल गया तो अच्छे दिन, चांद के बाजुक से निकला तो बुरे दिन। आज मानते हैं लोग, हो सकता है आपको मेरे को ये सब चीजों से, लेकिन कई लोग देखते हैं ये सब चीजें, सितारों पे एतकाद। तो रुक़े में भी हम लिखते हैं दुख्तर नेक अख्तर, ठीक है, खाली दुख्तर लिख के छोड़ दो, कोई मसले की बात नहीं है अगर नाम नहीं लिखना चाह रहे। और ये भी बता दूं कि नाम का कोई पर्दा नहीं है, नाम लिख सकते, दुल्हन का नाम लिख सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसके अंदर, ठीक है। नेक अख्तर एक बद अकीदा लोगों का रिवाज जो माशरे में चल रहा है वो ये है। अब आ जाइए, क्या होगा नेक अख्तर लिख देंगे तो क्या प्रॉब्लम है भाई? इधर से सितारा निकला तो ऐसा होता, उधर से सितारा निकला तो ऐसा होता, क्या प्रॉब्लम है? आ जाओ ये हदीस सुन लो, बुखारी की सही हदीस, रावी हजरत ज़ैद बिन खालिद रजी अल्लाह तआला अन्हु है। कहते हैं कि हम सुलह हुदैबिया से वापस हो रहे थे, सुलह हुदैबिया से वापस हो रहे थे, रास्ते में एक जगह पड़ाव डाल के हमने रुका, काफिला रुक गया रात में, और रात में बारिश हो गई। अल्लाह के नबी सुबह उठे और नमाज पढ़ाए। नमाज पढ़ाने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा,
لوگوں جانتے ہو اللہ نے آج کیا کہا ہے؟ اللہ اکبر. اللہ کے نبی دیکھو سکھانے کا انداز کیا ہے, بتانے کا انداز کیا ہے. کہتے ہیں کیا تم جانتے ہو اللہ نے آج کیا کہا ہے؟ کہا اللہ و رسولہ عالم. یا رسول اللہ نہیں جانتے, اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. بتائیے اللہ نے کیا کہا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کہا ہے کہ کئی مسلمانوں نے آج, کئی لوگوں نے آج اسلام کی حالت میں صبح کی ہے اور کئی لوگوں نے آج کفر کی حالت میں صبح کی ہے. اللہ اکبر. کتنی بڑی بات معلوم صحابہ کے لیے, یہ صحابہ کے لیے بہت بڑی بات ہے یہ. آپ کو میرے کو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے, ان کے پاس ایمان سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں تھا. یاد رکھنا, کفر سے نفاق سے بہت ڈرتے تھے. کفر اور نفاق کوسوں دور تھا ان سے. کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ اللہ نے کہا ہے کہ آج کئی لوگوں نے ایمان کی حالت میں صبح کی ہے اور ان میں سے کئی لوگوں نے کفر کی حالت میں صبح کی ہے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کس نے ایمان کی حالت میں صبح کی اور کس نے کفر کی حالت میں صبح کی؟ اللہ کے نبی نے کہا لوگوں رات کو بارش ہوئی, جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے, اللہ کی رحم کی وجہ سے اللہ نے بارش برسائی ہے, انہوں نے ایمان کی حالت میں صبح کی ہے. اور جنہوں نے یہ کہا کہ فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے, انہوں نے کفر پر صبح کی ہے. اللہ اکبر. کیا ہوگا دختر نقطہ لکھنے سے؟ کیا ہوگا تاروں کو مان لینے سے؟ کفر ہوگا. اللہ اکبر. کیا ہوگا؟ کفر. نہ تاروں سے انسان کی قسمت جڑی ہوئی ہے, نہ تارے انسان کی تقدیر کا فیصلہ کرنے والے ہیں, نہ تارے کوئی جو ہے نا نفع اور نقصان کے مالک ہے. اس کو سمجھ لو. آگے بات سمجھ. چلیے ٹھیک ہے, اب آئیے اسی طریقے سے. اللہ اکبر. بچگونی لے لیں گے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر, کوئی معمولی بات نہیں ہے. محدث العصر البانی رحمہ اللہ نے اپنے السلسلۃ الصحیحہ کے اندر یہ حدیث کو نقل کیا ہے. راوی کون؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی بدشگونی لے, چیزوں کو نفع نقصان کا مالک سمجھنے لگے, کالے پیلے رنگ کے حساب سے بدشگونی لے, دن کے حساب سے, مہینے کے حساب سے بدشگونی لے, تاریخ اور نمبروں کے حساب سے بدشگونی لے. ایک اور بدشگونی بھی ہے اپنے پاس, نمبروں کی بدشگونی. انسان رجسٹریشن کروانے جاتا ہے گاڑی کا تو نمبر بھی ڈھونڈ کے لیتے ہیں. کتنے 4 نمبر آ رہتے, چاروں کو جمع کرو, کتنا نکل رہا, اتنا نکلا تو دیکھو فائدہ والا رہتا, اچھی رہتی گاڑی, اچھا چلتی, ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا. اتنے نمبر والی اگر گاڑی لے لیں گے تو ذرا پرابلم ہوتا. اللہ اکبر. کیا ہوگا معلوم اس سے؟ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا, عبداللہ بن عباس کی روایت ہے الصحیحہ میں البانی رحمہ اللہ نے لایا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بدشگونی لے وہ ہم میں سے نہیں ہے. اللہ اکبر. فلیسا منا کی جو حدیثیں ہیں وہ حدیثوں میں یہ حدیث آئی ہیں, وہ ہم میں سے نہیں. کتنی بڑی بات ہے معلوم ہے آپ کو؟ جانتے ہیں کتنی بڑی بات ہے؟ ایک چھوٹی مثال لے لو. الیکشنوں کا دور چل رہا, نہیں کیا چل رہا؟ الیکشن کا دور چل رہا, تو پارٹی کے ورکر آ رہے تھے, پارٹی کے کارکن آ رہے تھے, پارٹی کے ذمہ دار آ رہے تھے. رولز رہتے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے, کیمپنگ کرنا ہے, ادھر پھرنا ہے, ادھر کرنا ہے. تو اس میں اور بھی رولز رہتے. یہ کوئی بھی نہیں کرا, یہ قانون کی خلاف ورزی کریں گا, یہ پوائنٹ کے جو خلاف جائیں گا وہ ہمارے پارٹی کا آدمی نہیں ہوتا. بھائی ہمارا آدمی نہیں ہوتا. وہ یہ اگر کام کریں گے تو ہمارے پارٹی کا آدمی نہیں. وہ پارٹی کے ورکر سے جا کے پوچھ لو, دن رات محنت کر رہا ہوں نے, ایک چھوٹی غلطی کر دیا تو اس کو کیا بولے چلو نکلو یہاں سے. ایک مثال دے رہا ہوں, خالی پولیٹیکل گفتگو نہیں ہے اپنی, جو ہم سمجھ سکتے ہیں مثال وہی مثال بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتا رہے ہیں یہاں پر؟ جو بدشگونی لے فلیس منا, وہ ہم میں سے نہیں ہے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی سے بڑھ کے بھی مومن کوئی ہے کیا؟ اللہ سے بڑھ کے بھی کوئی, نبی سے بڑھ کے بھی کوئی مسلمان ہے کیا؟ اللہ کے نبی یہ کہہ رہے ہیں فلیس منا. اللہ اکبر. وہ ہم میں سے نہیں جو بدشگونی لے. آئیے اسی طریقے سے ایک اور مسئلہ ہے بہت خطرناک, یہی کانٹیکس میں آتا ہے. آج ہمارے امت کا اکثر و بیشتر طبقہ جادو اور جنات کے معاملے میں پھنسا ہوا ہے, اکثر و بیشتر طبقہ. اور ہر تیسرے آدمی کو یہ وہم ہے میرے اوپر کو تو بھی کرا دے رہے ہیں کیا ہے کہ بول کے. ہر تیسرے آدمی کو یہ وہم ہے. کئی کو لوگوں کو کام دھندہ نہیں ہے, آپ کے اوپر کرا لیتے بیٹھیں گے لوگ, نہیں ہے مسئلہ ایسا. ہر آدمی کو یہ وہم ہے. ہر کاہل آدمی جو زندگی میں ناکام ہے یہ سوچ رہا
میں ترقی نہیں کر رہا ہوں کو تبھی کرا دے رہے ہیں کیا؟ نہیں میرے بھائی ایسا نہیں رہتا. آپ کی کاہلی بھی ہے. صبح کو دیر رات کو پوری رات جگیں گے, دن بھر سوتے رہیں گے, محنت نہیں کریں گے, کام نہیں کریں گے, تو پڑے ہوئے رہیں گے تو افلاسی چاہتی پوری ترقی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اب مسئلہ کیسا ہے ہمارے پاس, دیکھو آپ یہ چیز ہمارے معاشرے کی ہے, اگر غلط کہہ رہا ہوں تو ٹوک سکتے ہیں بیچ میں. بچے کی شادی ہوئی, گھر میں بچہ کیا کر رہا؟ بیوی کا خیال رکھ رہا. بیوی کا خیال رکھنا نا بھائی, رکھنا. تو بچے کی ماں بولی ہاں کرا دی کیا کچھ تو بھی دیکھ رہا ہی نہیں, آ رہا ہی نہیں, مل رہا ہی نہیں. بہنا بول رہے ہاں بھابھی خالی ہم لا نہیں, سب ادھر ہی لا کے دے دے رہے ہیں, ادھر کچھ بھی نہیں. آپ کیا کرتے دیکھو, کھچڑی پکاتے. ارے ایک صاحب ہے کہتے معلوم, وہاں جا کے نام امی کا نام بولتے ہی انہوں کتاب کھول کے پورا بول دیتے, کون کرائی, کہاں سے کرائی, کتنا کرائی, کئی کو کرائی, پورا معلوم ہو جاتا. اس کو اپنی زبان میں فال بولتے ہیں اپن لوگ. کیا بولتے ہیں؟ فال. گنڈی پیٹ کو چلے گئے, ہمایت ساگر کو چلے گئے, نکلیس روڈ کو چلے گئے, ایسے جگہوں پہ چلے گئے تو ایک جنا طوطا پکڑ لے کے جاتے رہتا, جاتا نہیں جاتا, فال کھول دو, فال 40 روپے میں فال. واہ, پوری زندگی کا کامیابی بتایا تھا 50-60 روپے میں انہیں جس پہ پل رہا بیچارہ, اس کا فال نہیں کھول لے رہا. کہاں کامیابی ہے بلکہ فال. اچھا سوچو اگر آپ کی میری امی, مثال دے رہا ہوں, یا آپ کی میری بیوی, یا ہم میں سے کوئی, ہمارا بھائی, ہمارا باپ, کوئی فال کھولنے والے کے پاس گئے, جا کر فال کھلا کے آ گئے, کیا سمجھتے ہیں کوئی عام بات ہے یہ؟ ایسے ہی خاص بات کچھ بھی نہیں ہے, چلتا مسئلہ نہیں ہے بھائی. اب ان کے دل کی تسلی کو کر لینے دو, کر لینے دو. اب ہمارے امی کی دل کی تسلی تھی, ان کو کر لینے دو بھائی. اب ان لوگوں کا عقیدہ ہے, اپن کیا کر سکتے صاحب. اب انہوں ووچ مانتے, اپن یش مانتے. ان کے دوست کو کتنا سمجھایا, انہوں نہیں سمجھ رہے ہیں. دوست کی امی چلے گئے فلانے, یہ کوئی عام بات نہیں. آؤ یہ حدیث سن لو. راوی کون؟ حضرت عبداللہ بن عباس. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. عبداللہ نہیں, معافی چاہتا ہوں, حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ اس کی راویہ ہے, حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مسلم کی, صحیح مسلم کی حدیث ہے, حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہے, اہلیہ ہیں. کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی کے بیویوں میں سے ایک بیوی سے یہ سنا ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی کاہن کے پاس جائے, فال کھولنے والے کے پاس جائے, جوتشی کے پاس جائے, طوطے کے فال کھولنے والے کے پاس جائے, کوئی کسی قسم کے فال کھولنے والے کے پاس جائے اور اس سے صرف پوچھ لے. کیا کر لے؟ صرف پوچھے, ایک سوال کر لے خالی. ذرا بولو ہمارے بیٹے پہ کون کرائے, ذرا بولو ہمارے بہو پہ کوئی بھی کرا دیے, ہماری بیٹی پہ کرا دیے, ہماری بیٹی کے ساس پہ پورا شک ہے ہمارے کو, پورا یہ مسئلہ رہتا. اللہ کے نبی یہ کہہ رہے ہیں تم میں سے جو کوئی کسی فال کھولنے والے کے پاس جائے اور فال کھولنے والے سے صرف کچھ پوچھ لے, خالی ایک سوال کر لے, صرف پوچھنے والے یا والی کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوگی. اللہ اکبر. کتنے دن؟ 40 دن کی. اور اللہ کے نبی کی ایک اور دوسری حدیث ہے, اللہ کے نبی وہ حدیث میں کہتے ہیں کوئی فال کھولنے والے کے پاس جائے, فال کھولنے والے سے پوچھے اور فال کھولنے والا جو باتیں کہتا ہے اس پر یقین کر لے تو اس نے محمد الرسول اللہ پر اتاری ہوئی شریعت سے انکار کیا, کفر کیا, کافر ہو گیا. اللہ اکبر. معمولی بات ہے یہ, ساری بدشگونیوں سے جڑی ہوئی باتیں ہیں, یاد رکھنا. بدعقیدہ چیزوں سے جڑی ہوئی باتیں ہیں, کوئی معمولی بات نہیں ہے یہ. ایسے نہیں کوئی کچھ یوں کر لے بس, نہیں, بہت بڑا مسئلہ ہے. ذرے سے ایک مسئلے میں اگر پھسل جائیں گے تو سیدھا جہنم مقدر بن جائے گا. اللہ اکبر. اللہ ہمیں محفوظ رکھے اس چیزوں سے. آ رہی بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ کیا کیا سیکھے آج یاد ہے؟ پہلا پوائنٹ یہ سیکھے کہ جہاں اسلام ہوتا ہے وہاں پر ہوتی کیا نہیں ہوتی. دوسرا پوائنٹ کیا سیکھے کہ بدشگونی لینا بد عقیدہ لوگوں کی عقیدت ہے, ایمان والوں کا عقیدہ نہیں ہوتا. بدشگونی لینا شرک کے برابر کا گناہ ہے, کفر کے برابر کا گناہ ہے. فال کھلوانا, کسی پرندے کو منحوس سمجھنا, یہ سب چیزیں اسلام میں نہیں ہیں. یہ کتنے نمبر کا پوائنٹ ہے؟
دوسرے نمبر کا پوائنٹ ہے. اب تیسرا پوائنٹ جو سیدھا سیدھا عنوان پہ, کیا؟ علاج. پھر علاج کیا ہے بھائی اس کا؟ کیسا علاج ہوگا اس کا؟ ایک معاشرے میں رہ رہے ہیں اپن لوگ, ذرا بلی رستہ کاٹی تو اپن گاڑی تو نہیں روکتے, لیکن دل میں کھٹکا تو ہو جاتا, ارے اس کی بلی چلے گئی استاد. وقتیہ طور پہ ایک ماحول میں رہ رہے ہیں, ایک ذہن بنایا گیا, پورے معاشرے کا ایک ذہن بن گیا ہے یہ سب چیزوں کو لے کر. 13 تاریخ کے تعلق سے اکثر لوگوں کا ذہن خراب. دیکھو اب منگل کے دن حجام کی دکانیں بند رہتے پورے, کوئی کٹانے نہیں آتا, کہیں کو کھولیں گا انہیں بیچارہ. صحیح غلط؟ آپ رات میں جا کے رات میں جھاڑو مارو دادی اماں کے سامنے, پھر دیکھو اس کے بعد پکارتے دادی, نہیں رات میں جھاڑو نہیں مارنا صاحب, بڑا مسئلہ ہے. ایسے بے شمار چیزیں ہیں بتانے کے لیے. ایک اور مسئلہ بھی ہے, کیا بولتے ہیں, یہ کھجائی تو ایک مسئلہ ہے, یہ کھجائی تو ایک مسئلہ ہے. ایک اور مسئلہ بھی ہے, آنکھ پھڑپڑائی. بھائی آنکھ پھڑپڑاتے انہیں پھڑپڑانا شروع کر دیتا, آئی لے کیا ہو گیا بھائی میرے کو بول کے پریشان ہو جاتا, آئی لے کیا مسئلہ ہے. یہ بدعقیدہ چیزیں ہیں بھائی, بچگونیاں ہیں سب. یہ ہمارے ایمان اور عقیدے سے جڑی ہوئی چیزیں نہیں ہیں. ہمارا ایمان کمزور, اس کی وجہ سے سب چیزیں ہمارے اندر ہیں. ہاتھ کھجائے تو پیسے آتے, ہاتھ کھجائے تو ماراں کھاتے. نہیں تمہارے کو دل یہاں ہے, نہیں ذرہ ادھر آ جاتی تھی نا تو تم بہت ترقیوں پہ چلے جاتے تھے. ہے بھائی, عقیدہ ہے, میں جھوٹ نہیں کہہ رہا ہوں, یہ عقیدہ ہے ہمارے پاس. آج عقیدہ ہے. آج جو ہے نا بچی کو دیکھنے جاتے ہیں لوگ, کس کو دیکھنے جاتے ہیں؟ دانتاں بتاؤ, دانتوں میں سان رہی تو الگ تقدیر کہتے, دانتوں میں سان نہیں رہی تو الگ تقدیر کہتے. پیر کے انگوٹھے ایسے رہے تو الگ تقدیر کہتے, پیر کے انگوٹھے ایسے رہے تو الگ تقدیر کہتے. بھائی ہے لوگوں کے پاس یہ ساری بدشگونیاں پائی جاتی ہیں معاشرے میں بھائی ہمارے. یہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, یہ عام بات ہے بہت, اور یہ ہمارے عقیدے سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں. یہ کوئی عام معاملات نہیں ہے کہ ہم ایسے ہی چھوڑ دیں گے, نہیں, اس کی اصلاح ضروری ہے. اگر اس پر اعتقاد رکھتے رکھتے مر جائیں گے, اللہ کی پناہ, اللہ خیر کرے ہمارے ساتھ. یہ چیز بہت ضروری ہے. دیکھیے چلیے آئیے سیدھے علاج کی طرف آ جائیں گے انشاءاللہ. کہاں جائیں گے؟ علاج. بھائی علاج کیا ہے؟ معاشرے میں تو سب چیزیں ہو رہی ہیں, اب ہم بھی ایک معاشرے کا حصہ بن گئے. کیسا علاج ہوگا اس کا, آپ کیسا کریں گے اپن لوگ؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ علاج بتا کے گئے اپنے واسطے. علاج کیا ہے دیکھو, یہ حدیث یاد رکھ لو. راوی کون؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بدشگونی لینا شرک ہے. یہ تو ہم سن لیے. الطیارۃ شرکن, یہ تو ہم نے سن چکے کہ شرک کیا ہے, بدشگونی لینا شرک کے برابر کام گناہ ہے. پھر اللہ کے نبی آگے کہتے ہیں ہم میں سے انسان ہونے کے ناطے برے خیالات ذہن میں آ ہی جاتے ہیں. دیکھو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں بدشگونی تو شرک ہے, لیکن ہم انسان ہونے کے ناطے برے خیالات ہمارے ذہن میں آ جاتے ہیں. لیکن یاد رکھو مسلمانوں کا اللہ پر توکل کرنا, اللہ توکل کی وجہ سے ان کے ذہنوں سے برے خیالات کو باہر نکال دیتے ہیں. اللہ اکبر. کیا ہے بدشگونی کا علاج؟ زور سے بولو, اللہ پر توکل. اللہ پر توکل کریں گے, یہ بدشگونی کا علاج ہے. کیسا توکل کرنا بھائی اللہ پہ؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے نا سورہ طلاق پڑھنا جا کر کے گھر میں, سورہ طلاق اور بہت سارے بے شمار آیتوں کے اندر جو ہے نا یہ چیز بتائیں. کیا؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. تمہیں ڈر ہے یہ ایگزام سے کیسا ہوگا, تمہیں ڈر ہے کوئی جو ہے نا مسئلہ چل رہا اس کا کیسا ہوگا, تمہیں ڈر ہے کہ تمہیں بیماری آ گئی اس کا کیسا ہوگا, تمہیں ڈر ہے کہ کاروبار چلے گا کہ نہیں چلے گا, تمہیں ڈر ہے صحت کی بگڑ جانے کا, تمہیں خوف ہے نقصان کے اندیشوں کا, تو اللہ یہاں پر کہہ رہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو اللہ پر مکمل بھروسہ کرتے ہیں اللہ ان کے لیے کافی ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. کون کافی ہو جاتے ہیں؟ اللہ. اب ایک وقت اللہ پہ جب بھروسہ آ جاتا نا دل کے اندر پورا اطمینان آ جاتا. کیا آ جاتا؟ وہ گھبرانے کی کیفیت, تھوڑی تھوڑی دیر کو زبان کے نیچے گولیاں رکھ کے سکون حاصل کر رہی, رات کو بی پی کی گولی, نیند کی گولی کھا کے جو ہے نا زندگی گزار رہی. کوئی آدمی گھبراہٹ سے دور ہونے فیس بک کا استعمال کر رہا تھوڑا وقت گزر جانے, کوئی یوٹیوب کے ویڈیوز میں لگا ہوا ہے, کوئی ٹیلی ویژن دیکھ رہا ہے تاکہ وہ جو گھبراہٹ اس کا دل گھبرا رہا ہے, جو اس کے پاس
نقصان کے اندیشہ ہے, جو یہ سوچ رہا ہے کہ مجھے نقصان ہو جائے گا, اللہ کہہ رہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, اللہ اس کے لیے کافی ہو جائیں گا, آپ ڈرنے کی بات نہیں. اس کی پریکٹیکل مثالیں ابراہیم علیہ السلام, دیکھو کیسی بہترین مثال دیکھے گئے ابراہیم علیہ السلام ہمارے لیے, کتنی بہترین مثال, اعلیٰ مثال, ایسی مثال کہ اگر یہ مثال اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں گے تو انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت میں ڈرا نہیں سکتی. اتنے کونے بھورے ہو گئے پورے مسلمان, چھوٹے چھوٹے مسئلوں کو, طلاق کا ایشو آ گیا تھا, ادھر سے ادھر بھاگے, ادھر سے ادھر بھاگے, پوری دنیا میں ذلیل ہو گئے, ہوئے نہیں ہوئے, ہوا مسئلہ, چھوٹے چھوٹے ایشوز کے اوپر, چھوٹے چھوٹے مسئلوں کے اوپر. این آر سی کا مسئلہ آیا تو پورے بحران یہاں سے وہاں تک, این آر سی آنے والا ہے, اب کیسا, تو بھاگ میں بھاگ, آدھار کارڈ صحیح کرا, ووٹنگ کارڈ, کتنی ہیبت دیکھو انسان کو, اللہ اکبر. وہ مختار کل جو 24 گھنٹے نگاہ رکھا ہوا ہے, اس کا خوف کچھ ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو 24 گھنٹے تمہارے ساتھ کرامن کاتبین کے فرشتے رکھا ہے, تمہارے ایک ایک لمحے کو نوٹ کر رہا ہے, اندازہ ہے اس بات کا؟ ڈر خوف نکل گیا اللہ کا. ایک فیس بک کے ہمارے فرینڈ اپنی زندگی کا ایک واقعہ نقل کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ فون میں کال ریکارڈ ہو جاتے ہیں, معلوم تھا, لیکن میرے فون کے کالز میرے فون میں ریکارڈ ہو رہے ہیں, مجھے معلوم نہیں تھا, اندازہ نہیں تھا. میرے فون میں اسٹوریج جب بھر گئی پوری تو میں سوچا کہاں پر ہے اسٹوریج پوری, ڈھونڈنے لگا تو اس میں آڈیو کے فائلز ملے, پلے کرا تو 1 سال پہلے کے, 6 مہینے پہلے کے کال ریکارڈنگز ہیں. میں کسی سے گفتگو کر رہا ہوں, گھر والوں سے گفتگو کر رہا ہوں, دوست احباب سے گفتگو کر رہا ہوں, میں نے 5-6 کال سنے تو میں دنگ رہ گیا کہ کیا میرے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ ہے یہ, کیا میں نے ایسی گفتگو کی ہے, کیا میں نے ایسا بھی کہا ہے, اللہ اکبر, میں سب بھول چکا تھا. معمولی 2 کال سن کے انسان حیران بحران ہو گیا. قیامت کے دن پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک پورے فائلاں ریکارڈ پلے ہونے والے ہیں, اللہ اکبر. وہاں آڈیو بھی دکھایا جائیں گا, سنایا جائیں گا, وہاں پر ویڈیو بھی دکھایا جائیں گا, تم اکیلے کرے سو وہ عمل بھی دکھایا جائیں گا, جو تم لوگوں کے سامنے کرے وہ بھی دکھایا جائیں گا. اللہ اکبر, اللہ کی پناہ. اللہ پہ بھروسہ جب آئیں گا نا تو انسان کے دل سے خوف ختم ہو جائیں گا. یاد رکھو, صرف کس کا خوف رہیں گا؟ اللہ کا خوف رہیں گا, اللہ کا. کیا ہے اس کا علاج؟ توکل علی اللہ. ابراہیم علیہ السلام نے بڑی بہترین مثال دی, آگ کے سامنے کھڑے ہیں. کہاں کھڑے ہیں؟ ارے بولو بھائی, تھک گئے شاید, بس ہو گیا, نیکسٹ سنڈے کو آگے کا کر لیں گے انشاءاللہ. ہو گیا 10-15 منٹ کا ہے انشاءاللہ, ختم کر دیتا ہوں. 2-3 حدیثیں سنا کے, علاج اور کفارہ سنا کے بات ختم کر دیتا ہوں. تھوڑا ادھر پریزنٹ رہے تو اچھا رہتا, نہیں اگر بس ہوگا تو ختم کر دیں گے, کوئی دقت کی بات نہیں انشاءاللہ, یہاں تک روک دیں گے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. نکو سننے تیار ہے؟ نہیں بیزار ہو گئے, اگر نیند آ رہی, تھک گئے, تو زبردستی سنانا بھی اسلام میں جائز نہیں ہے. زبردستی سنانا بھی اسلام میں جائز نہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سختی سے منع کرتے تھے زبردستی لوگوں کو جو ہے نا واضح نصیحت کرنے سے, زبردستی نہیں. آپ لوگ اگر پریزنٹ ہیں یہاں پر, سن سکتے ہیں تو انشاءاللہ گفتگو کریں گے, نہیں تو پھر کلوز, کوئی ضرورت نہیں ہوتی, اتنا فرض نہیں ہے اپنے کو سب سنانا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. ابراہیم علیہ السلام آگ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. یہ بدشگونی جو ہے نا, یہ بدشگونیاں پورے فیوچر ٹینس میں رہتی, فیوچر ٹینس میں, مستقبل میں. ایسا کرے تو ایسا ہو سکتا, یہ دن کرے تو ایسا ہوگا, ایسا کلر پہنیں گے تو ایسا ہوگا, اور وہ ہو بھی سکتا اور نہیں بول سکتے اپن لوگ. فیوچر کے بارے میں کسی کو بھی نہیں معلوم کیا ہونے والا ہے. اچھا دیکھو, 2 مصیبتیں ہیں. ایک مصیبت کا اندیشہ ہے, ہو سکتا. ایک مصیبت سامنے کھڑی ہوئی ہے. بڑی کون سی ہے دونوں میں سے؟ سامنے کھڑی ہوئی ہے مصیبت. ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں, مصیبت سامنے آگ جل رہی بھائی. اللہ اکبر, کیا توکل کا پہاڑ تھے نہیں ابراہیم علیہ السلام. کھڑے ہوئے ہیں آگ کے سامنے, ابھی ڈالنے والے ہیں. کون آئے معلوم آپ کو؟ جبرائیل علیہ السلام آئے. تتنزل علیہم الملائکہ, اللہ پر توکل کرنے والے, استقامت پہ رہنے والوں پر اللہ فرشتے نازل کرتا ہے. جبرائیل علیہ السلام آ کر کہنے لگے, اے ابراہیم خلیل اللہ, اللہ نے سلام عرض کیا ہے, بتائیے کچھ چاہیے مدد. اللہ اکبر, کیسا مسئلہ ہے اپنے پاس؟ ہمارے بھائی کو معلوم, وہ وہاں انو پہچانتے, ان سے تعلقات ہے بھائی. چھوٹے چھوٹے تعلقات نکالنے کی کوشش کرتا ہے انسان اللہ کے توکل چھوڑ کر. چھوٹے چھوٹے معاملات کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے انسان اللہ پر توکل کو چھوڑ کر. ابراہیم
ابراہیم علیہ السلام کے سامنے جو فرشتہ آیا ہے وہ معمولی فرشتہ نہیں ہے, وہ پورے فرشتوں کا سردار ہے. ابراہیم, اللہ کے نبی کہتے ہیں جبرائیل کا ایک پر, کتنا پر؟ ایک پر مشرق اور مغرب کی وسعت کے برابر ہے. کتنا ہے ایک پر جبرائیل علیہ السلام کا؟ مشرق کہاں سے کہاں تک ذرا بولے انگلش میں؟ ایسٹ سے لے کے ویسٹ, پورا جہاں سے سورج نکل کے غروب ہو جاتا وہاں سے نظر دیکھتے. ایک پر جبرائیل علیہ السلام کا, کوئی معمولی فرشتہ نہیں. اور اللہ کے نبی کہتے ہیں ایک پر تو ایسا ہے جبرائیل کے 600 پر ہے ایسے. اللہ اکبر, کتنے؟ 600 پر. وہ قوی ہیکل فرشتہ جب کہیں عذاب لانے کا موقع آتا ایک زمین کے ٹکڑے کو ہاتھ میں اٹھا کے پلٹا دیتا, ختم پوری زمین تہس نہس. کوئی قوم پر عذاب کا مسئلہ آتا ایک چنگھاڑ مارتا, پورے کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ہو جاتے انسان. وہ فرشتہ آیا ہوا ہے, معمولی فرشتہ نہیں ہوتا. یہ بڑا فرشتہ کہاں ہے؟ ابراہیم علیہ السلام. آگ سامنے جل رہی, ایسی آگ ہے قریب نہیں جا سکتے. جھولا بنایا گیا ابراہیم علیہ السلام کے لیے, ڈھکل دے کے اس میں ڈال دیں گے ابراہیم کو. بلکہ توکل دیکھو اللہ پہ جو ہوتا ہے نا وہ ایسا ہوتا ہے. آئے جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے ابراہیم خلیل اللہ, اللہ نے سلام عرض کیا, بتائیے کچھ. ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ نوٹ رکھو اپنے ذہن میں. جب کوئی مشکل آ گئی, بیماری کی مشکل, قرضے کی مشکل, بچے کی شادی کی مشکل, کوئی اور مسئلے کی مشکل, تمہارے اپنے جاب کی اپنی مشکل, تمہارے پڑھائی کی مشکل, دنیا کی کوئی مشکل آ جائے, یہ ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ کو اپنے ذہن میں رکھنا. فرشتہ تو مدد کے لیے پوچھ رہا ہے, ابراہیم کا توکل یہ کہہ رہا ہے اے جبرائیل تم جاؤ, ہم کیا حسبنا اللہ, ہم تو اللہ پر بھروسہ کرنے والے, وہی اللہ ہمارے لیے کافی ہے, جاؤ اب آپ کی ضرورت نہیں. یہ ہونا انسان کے اندر, کیا ہونا؟ یہ توکل آنا انسان کے اندر. توکل, یہ توکل کے واقعات ہمیں یہ درس دیتے ہیں. ایک اور توکل کا واقعہ سناؤں میں آپ کو, ہجرت کا واقعہ. اللہ اکبر. اللہ کے نبی ہجرت کے لیے نکلے مکے سے تو پہلے غار میں رہے. کون سے غار میں؟ غار ہرا, غار ہرا نہیں, غار ثور نہیں, کنفیوز ہے بولو. غار ثور کیا ہے؟ زور سے بولو. غار ثور. غار ہرا وہ ہے جس میں پہلی وحی نازل ہوئی مکے میں. مکے کے بارڈر پر جو غار ہے جس میں چھپے تھے اللہ کے نبی مشرکان مکہ سے بچنے کے لیے, وہ غار ثور ہے. اللہ کے نبی غار کے اندر ہے. اللہ کے نبی کے ساتھ کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مشرکان مکہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے آ گئے غار کے پاس. پیروں کو دیکھ رہے ہیں ابو بکر صدیق, دیکھ رہے ہیں پیر دکھ رہے ہیں غار کے اندر سے. اور ابو بکر صدیق کیا کریں؟ یا رسول اللہ اگر یہ مشرکان مکہ اپنا پیر ہٹائیں گے تو ہمیں دیکھ لیں گے. اللہ اکبر. ڈر کے مارے, خود کا ڈر نہیں ہے, خود سانپ سے ڈسوائے لیکن اللہ کے نبی کو تکلیف انہیں نہیں دیے. ڈر کے کہا ہے اللہ کے نبی پہ کوئی آنچ نہ آئے, اللہ کے نبی پہ کوئی ظلم نہ کرے, یہ ڈر تھا. کہا اللہ کے نبی اگر یہ اپنا پیر ہٹائیں گے ہمیں دیکھ لیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملے کہے ہیں وہ توکل والے جملے آج ہر مسلمان کو کہنے چاہیے. مسئلہ کسی اور گورنمنٹ کی حکومت کا ہو, چاہے دشمنوں کی حکومت کا ہو, چاہے NRC کے مسئلے کا ہو, یا مسلمانوں کے خلاف سازشوں کا مسئلہ ہو, کوئی مسئلہ آ جائے وہ مسئلے میں مسلمان کے منہ سے یہ الفاظ نکلنے چاہیے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی کہا ابو بکر ان دونوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے, ان دونوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہو. اللہ اکبر. کیا کہتے ہو؟ کوئی مسئلے کے ڈرنے کی بات نہیں ہے. بھروسہ تو ہمارا یہ ہے دشمن باہر کھڑا ہوا ہے تو بھی ہمارا بال بھی باقا نہیں کر سکتا. اپنا دشمن تو بہت دور ہے, ابھی نہیں آیا اپنے پاس. اپنا دشمن بہت دور ہے بھائی. توکل اگر کریں گے, ہم توکل کا جوہر دکھائیں گے, اللہ سبحانہ و تعالی ہم پر رحمتوں کی بارش کرے گا. یاد رکھنا, ہم توکل دکھائیں گے انشاءاللہ. یہی توکل کا معاملہ ہماری مائیں بہنیں بھی حضرت حاجرہ علیہ السلام سے سیکھیں. کس سے؟ حاجرہ علیہ السلام. کون ہے حاجرہ علیہ السلام؟ ابراہیم علیہ السلام کی دوسری بیوی لیکن بڑے بیٹے کی والدہ. کیسا ہے نا اللہ, کیسے جو ہے نا رشتے اور کیسے مقام اور جو ہے نا عظمتیں نواز دیتا ہے. ہے تو چھوٹی بیوی لیکن بیٹے بڑے بیٹے کی والدہ ہے. پہلا بیٹا وہاں سے ہوا. چھوٹے ہیں اسماعیل علیہ السلام. حاجرہ علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام لے کے آئے اور مکہ کی وادی میں چھوڑ دیے. اچھا مکہ کی وادی بول تو آپ اپن دیکھیں تو مکہ کتنا اچھا دکھتا, بڑے بڑے بلڈنگاں بنے ہوئے ہیں, ایک منٹ کے واسطے چین نہیں ہے صاحب. قدم قدم پہ پانی کے کینا رکھے ہوئے ہیں, ایک ایک لمحے لمحے میں لوگ آ کے کھانا کھلانے والے ہیں. نہ کھانے کی ٹینشن ہے, نہ پینے کی ٹینشن ہے, نہ رہنے کی ٹینشن ہے. پورا چاروں طرف ماحول چکمک ہے, پورا لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں, چہل قدمی. ایسا مکہ
لیکن تھوڑا ابراہیم علیہ السلام کے دور میں چلے گئے تو مکے کی حالت کیسی تھی معلوم ہے؟ اللہ اکبر، کوئی چرند نہیں، کوئی پرند نہیں، کوئی انسان نہیں، پورا ریگستان ہی ریگستان جہاں تک آپ کی نظر جاتی ہے. انسان وہاں بسا کرتے ہیں جہاں پر کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں. جہاں کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہوتی انسان وہاں نہیں بس سکتے. مکے کی وہ حالت، کوئی جھاڑو گاوا نہیں، کوئی سایہ نہیں جناب. اللہ اکبر، تھوڑا سوچو کتنی کٹھن بات ہوں گی. دیکھو آپ آج معمولی یہ داڑھیوں کی قربانی نہیں دے سکتا مسلمان. اللہ پہ توکل، کاروبار کا مسئلہ، نوکری نہیں ملتی، تجارت نہیں ملتی، انہیں نہیں پسند کرتی، انہیں وہ نہیں کرتی، رشتہ نہیں ملتا، فلاں پورے مسئلے ہمارے پاس، پورے مسئلے ہمارے پاس. کیسے توکل دیکھو آپ. ابراہیم علیہ السلام آئے، بخاری کی صحیح حدیث ہے، چھوڑ دیے کس کو؟ شیرخوار بچہ ہے چھوٹا. اللہ اکبر، ہے کوئی ایسی مثال جو اپنے شیرخوار چھوٹے بچے کو جنگل میں چھوڑ کے آ جائیں؟ اللہ اکبر. بیوی کو چھوڑ دیا اور واپس آنے لگے. ہاجرہ پکار کر کہتی ہیں ابراہیم کیا بھائی، کیا ہے یہ پورا جو ہے نا ریگستان چاروں طرف، نہ کوئی سایہ، نہ کھانے پینے کا انتظام، نہ رہنے کا کوئی مسئلہ. کیا ابراہیم کیسے ایسے ہی چھوڑ کے چلتے بن رہے ہو؟ ابراہیم کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ اللہ اکبر. دیکھو یہ بیوی جو ہوتی ہے نا توکل والی، ایمان والی، یہ سوال کرتی ہے. معاشرے کے حساب سے سوال نہیں کرتی بیوی، معاشرے کے حساب سے نہیں مانگتی بیوی. جو بھی اس کا نظریہ ہوتا ہے اسلام کے حساب سے ہوتا ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے. ابراہیم اللہ کا حکم ہے کیا؟ کہا ہاں ہاجرہ، اللہ نے حکم دیا، اس تبھی تو تمہیں چھوڑ کر جا رہی ہوں. اب یہ جو الفاظ ہے نا، ہماری پوری ماؤں بہنوں کو رٹ لینا چاہیے، الفاظ کو رٹ لینا چاہیے. ہاجرہ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ابراہیم اگر اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ یہاں پر مجھ کو اور میرے شیرخوار بچے کو چھوڑ کر چلے جاؤ، اے ابراہیم یاد رکھو اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. ہمیں جاؤ تمہیں میں چھوڑ کے، کوئی مسئلہ نہیں. اکاؤنٹنگ نہیں کرنا بیٹے حرام ہے. ارے یہ کیا بات ہوئی بھائی، یہ نہیں کریں گے تو اور کیا کریں گے؟ بی کام کر کے اکاؤنٹنگ کریں گے تو اکاؤنٹنٹ کی جاب ملتی نہیں. حرام ہے میرے بھائی. گھر میں کی امی کیا بولنا، بیٹے اللہ نے حرام کیا ہے نا تو تم اسے حرام سمجھو، اللہ اسباب بنانے والا ہے ہمارے لیے. یہ حاجرہ علیہ السلام کا جواب. تمہارا بیٹا داڑھی چھوڑ کے آ گیا، ارے کیا عمر ہے تمہاری، ابھی تو 18 سال کے ہے، تم 25 سال کے، 45-50 میں چھوڑ لینا، کون نوکری دیں گا، کون چھوکری دیں گا تمہارے کو؟ نہیں. حاضرہ علیہ السلام کا جواب کیا تھا؟ اللہ نے حکم دیا ہے داڑھی چھوڑنے کا اللہ کے نبی کے ذریعے سے، تم چھوڑ دو بیٹے، اللہ مالک ہے، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا انشاءاللہ، اللہ اسباب بنانے والا ہے. یہ ہر معاملے میں ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارے بچے کو کانوینٹ اسکول میں نہیں پڑھائیں گے، وہ بڑے والے اسکول میں نہیں پڑھائیں گے تو کیسا چلیں گا، کیسا اس کی ترقی ہوگی، کیسا اس کا فیوچر بنے گا، چاہے اس کی ظہر کی نماز چلی جائے. بدخماش لوگ ایسے بھی ہیں ہمارے شہر کے اندر، ایسے اسکولوں میں بچوں کو ڈالے ہوئے ہیں جہاں پر جمعے کی نماز بھی پڑھنے نہیں دیتے بچوں کو. کیوں؟ مستقبل کی فکر ہے. ایمان والی کی کیا فکر ہوتی معلوم؟ بیٹے اللہ نے حکم دیا نماز پڑھنے کا، ایسے اسکول میں جاؤ جہاں پر نماز پڑھنا ہے، اللہ مالک مستقبل کا، اللہ جو ہے نا حکم دیا اس پہ عمل کریں گے، اللہ بنانے والا ہے ہمارا مستقبل. یہ حاضرہ علیہ السلام کا توکل تھا. یہ توکل آنا ہمارے اندر بھی. کیا ہے علاج؟ کیا ہے توکل؟ علاج کیا ہے بچگونی کا؟ توکل علی اللہ، اللہ پر توکل، یہ علاج ہے بچگونی کا. اپنے توکل کو مضبوط کرو انشاءاللہ. کیا کرو؟ اپنے توکل کو مضبوط کرو. ہر معاملے میں جو ہوگا اللہ کی طرف سے ہوگا. اللہ ہی قادر مطلق ہے، اللہ ہی تقدیروں کا بنانے والا ہے، اللہ ہی تقدیروں کا بگاڑنے والا ہے، اللہ ہی نفع کا مالک ہے، اللہ ہی نقصان کا مالک ہے. یہ عقیدہ لے کے آؤ، یہ عقیدہ. اور اس کی بے شمار آیتیں، اللہ ہی نفع و نقصان کا مالک ہے، لیکن وقت نہیں ہے اس کا، بہت بے شمار. 30 نمبر کا سورہ عنکبوت 28 نمبر کا سورہ ہے. سورہ عنکبوت. عنکبوت کس کو کہتے ہیں معلوم آپ کو؟ عنکبوت جانتے ہیں؟ مکڑی کو کہتے ہیں. مکڑی کے نام سے سورہ ہے. ارے یہ سورہ کئی کو نازل ہوا ہوگا، مکڑی کا نام کئی کو ہوگا اس میں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں غیر اللہ کا مقام اور مرتبہ بتا رہا ہے کہ کیا حیثیت ہے غیر اللہ کی. اللہ اکبر. سورہ عنکبوت پڑھو آج جا کر کے انشاءاللہ. کیا کرے اللہ؟ مانگنے والا بھی کمزور ہے، جس سے مانگا جا رہا ہے انہیں بھی کمزور ہے. کیسا بودا ہے معلوم؟ مکڑی کا گھر کیسا رہتا بودا ویسا بودے ہے غیر اللہ پورے. یہ عقیدہ ہے اسلام کا. یہ عقیدہ سیکھو انشاءاللہ. چلیے آئیے، یہاں تک ہم نے علاج سیکھا. توکل کے اوپر ہم نے 2-3 واقعات سنے. ایک اور توکل کا واقعہ یاد آ رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ یاد ہے, اللہ کے نبی ایک جھاڑ کے نیچے آرام کر رہے ہیں, ایک کافر آیا, اللہ کے نبی کی تلوار لے لیا, کیا کہنے لگا, یا محمد, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتاؤ اب مجھ سے تمہیں کون بچائے گا. اللہ اکبر. دیکھو ایک مشکل آنے والی ہے, ایک مشکل سامنے ہے, بڑی کون سی ہے, سامنے ہے. سامنے تلوار لے کے کھڑے ہوا ہے صاحب, تلوار ایسا کہہ رہے تو گردن کٹ جاتی, نہیں کٹتی, جان سمجھ جاؤ. اب تلواروں کا تو دور نہیں ہے, اب کیا کا دور ہے, پسٹل کا, رائفل کا دور ہے. کون بھی کنپٹی کو بندوق لگا کے بول رہا اپنے کو, اب بولو تمہارے کو کون بچاتے میرے سے, وہیں گیلا ہو جاتا پینٹ, پریشان ہو جاتے. یہ چیز ہمت ہے اپنی, بہت ڈرپو گیا اپن لوگا, اللہ پہ توکل کم کی وجہ سے. کیا بولنا معلوم یہ ٹائم پہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ بولنا, میرا اللہ مجھے بچائے گا. اللہ اکبر. یہ پوری حدیث جو ہے نا پوری امت کے واسطے اب فی الوقت کے موقع پہ فٹ آتی ہے, یاد رکھو. دیکھو اگر توکل کا جوہر بتائیں گے, اللہ غیب سے مدد بھیج دیں گا انشاءاللہ. کیسی مدد, دیکھو کیا پوچھا کافر, اے محمد کون بچائے گا مجھ سے. اللہ کے نبی بڑے بہترین انداز میں سکون سے کہے, کیا کہہ رہے ہیں, میرا اللہ مجھے بچائے گا. کیا ملا اس میں سبق, انسان کا موت کا جو وقت ہے نا وہ طے ہے. طے کیا ہے بتاؤ ذرا زور سے, طے کراوا ہے. نہ وہ وقت پہلے ہونے والا ہے, نہ وہ وقت بعد میں ہونے والا ہے. میں اگر آج کے دن مرنے والا ہوں, پوری کائنات مل کے مجھے بچا, اور اگر آج سے 25-30 سال کے بعد میری موت لکھی ہوئی ہے تو یہ 25-30 سال میں یہ پوری دنیا مل کے بھی کوشش کرے تو مجھے مار. یہ مسلمان کا عقیدہ, یہ سکھایا گیا ہے اس کے اندر. موت سامنے کھڑی ہوئی ہے, اللہ کے نبی کی گردن پہ تلوار پھیریں گا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان نکل جائیں گی. لیکن اللہ کے نبی کو بخوبی اندازہ, سب سے پکے مومن کون, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سب سے بڑے مومن, کہا میرا اللہ مجھے بچائے گا. دوسرا پوائنٹ, جب یہ ایمان اور توکل کا ہم ہنر بتائیں گے, جوہر بتائیں گے, تو اللہ غیب سے دشمنوں کے دل میں کیا کر دیں گا, ہیبت ڈال دیں گا. کیا ہوا, کافر کے تلوار ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی ہیبت سے. اللہ کے نبی تلوار لے کے پوچھنے لگے, اب بتا تجھے کون بچائے گا مجھ سے. اللہ اکبر. ہر معاملے میں یاد رکھو توکل بتاؤ, اللہ پر جو توکل ہے وہ بتاؤ انشاءاللہ. گھبرانے کی, چیخاں پکارے کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں واویلے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم رونے والے ہیں, لوگوں کے سامنے رونا نہیں آتا ہمیں, لوگوں کے دنیا کے سامنے رونے والے نہیں, ہم ہمارے خالق کے سامنے تنہائی میں رونے والے ہیں انشاءاللہ. ہمارے دکھڑے ہم ہمارے خالق کو سنائیں گے راتوں کو انشاءاللہ. ہمارے مسائل ہم ہمارے خالق کے سامنے بیان کریں گے, لوگوں کے سامنے نہیں انشاءاللہ. یہ توکل ہے, یاد رکھیے گا, یہ توکل. اور یہی توکل کے تعلق سے میں ایک بڑی اہم حدیث آپ کے گوشے گزار کر رہا ہوں, ضرور یہ حدیث کو ہمیشہ جو ہے نا اپنے پلے باندھ کر رکھیے گا. یہ حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی ہے. راوی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے سامنے سابقہ پچھلی امتوں کو پیش کیا. پہلے کی امتیں تھی نا پوری گزری سو, وہ امتوں کو پیش کیا, تو میں نے دیکھا ایک نبی کے ساتھ گنے چنے لوگ جا رہے ہیں, خالی 10-20 لوگ ہیں, خالی ایک نبی کے ساتھ 100 کی تعداد میں ہیں, ایک نبی کے ساتھ تھوڑا اور بڑا قافلہ ہے. پھر میں نے کیا دیکھا, ایک بڑا جنب غفیر ہے, ایک بہت بڑا گروپ ہے لوگوں کا. میں سمجھا کہ یہ میری امت ہوگی. لوگوں نے مجھے بتایا کہ نہیں, یہ کس کی امت ہے, موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے. پھر میں نے دائیں اور بائیں دیکھا تو ادھر بھی ایک بڑا گروپ تھا, ادھر بھی ایک بڑا گروپ تھا, جنب غفیر تھا. پھر مجھے بتایا گیا کہ یہ آپ کی امت ہے. اللہ اکبر. تعداد. اور اللہ کے نبی کی ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی نے کہا, قیامت کے دن میں تمہاری تعداد پر فخر کروں گا, بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہم دو ہمارے دو کا سسٹم نہیں ہے اسلام کے اندر, ٹھیک ہے, فخر کروں گا میں ہماری تعداد پر امت کی. یہی حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, مجھے میری امت دکھائی گئی, 2 بڑے گروپ تھے. پھر مجھے بتایا گیا کہ یہ آپ کی پوری امت میں سے 70,000 ایسے لوگ ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے, اللہ کے بغیر عذاب کے جنت میں داخل کیے جائیں گے. اللہ اکبر. اور اللہ کے نبی اپنے کمرے میں چلے گئے. اب صحابہ باہر بیٹھے ہوئے, اور صحابہ اپنے جیسے نہیں تھے. بزنس کا معاملہ آ گیا تو کیسا 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 پوچھ لیتے پلوں گا, وہ آفر آ گیا کیسا 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 پوچھ لیتے ہیں. اور یہ انہوں انا بانٹ رہے کہتے, فلائٹس بانٹ رہے کہتے, بنا بنا کے کیسا 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 کرنا, کیسا کرنا, یہ ڈسکشن کرتے اپن پورے. صحابہ جو ہے نا دین کے بھوکے تھے, نیکیوں کے بھوکے تھے صحابہ اکرام, جستجو تھی نیکیوں کی. پورے صحابہ ڈسکس کرنے لگے 70,000 کون ہوں گے, آخر وہ 70,000 لوگ کون ہوں گے. کوئی کہہ رہا ہے کہ وہ صحابہ ہے, کوئی کہہ رہا ہے کہ مہاجرین ہے, کوئی کہہ رہا ہے کہ انصار ہے, کوئی کہہ رہا ہے کہ پہلے اسلام لانے والے. لوگ بحث کرنے لگے, آوازیں بلند ہو گئی. اللہ کے نبی اپنے کمرے سے باہر آ کر کس بارے میں ڈسکس کرے بھائی,
کس بارے میں تمہاری بحث چل رہی ہے بتاؤ. کہا کہ اللہ کے نبی وہ 70,000 لوگوں کے بارے میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ آخر وہ کون لوگ ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کوالٹیز بتائی ہے جو بغیر حساب کتاب کے اللہ کے بغیر عذاب کے جنت میں داخل ہونے والے ہیں. اللہ اکبر. کتنی کوالٹیز؟ 3. یہ 3 اپنے اندر لا لینا اگر اس میں جانے کی اپنے کو خواہش ہے تو انشاءاللہ. 3 کوالٹیز. نمبر 1، نہ وہ جھاڑ پھونک کرتے ہوں گے نہ تو وہ جھاڑ پھونک کرواتے ہوں گے. اللہ اکبر. جھاڑ پھونک کا مطلب رقیہ نہیں. جو شرعی رقیہ ہے وہ جھاڑ پھونک نہیں. جو اللہ کے نبی نے پڑھ کر پھونکنا سکھایا وہ نہیں. جھاڑ پھونک سے مراد سورہ فلق اور سورہ ناس میں وہ گنڈوں پر پڑھ پڑھ کر پھونکنے والیوں کے شر سے جو پناہ مانگی گئی ہے وہ جادوگروں کے شر سے ہے. نہ جادو کرتے ہوں گے نہ جادو کرواتے ہوں گے. عام لفظوں کے اندر نہ جھاڑ پھونک کرتے ہوں گے نہ جھاڑ پھونک کرواتے ہوں گے. یاد رکھو. پہلی کوالٹی، فال کھولنے والے کے پاس مرشدوں کے چکر میں، نیمبو ناریلوں کے چکر میں، ہری مرچیوں کے چکر میں، بھلاووں کے چکر میں، کوڑیوں کے چکر میں، تغروں کے چکر میں، یہ سب چکروں سے، کانٹوں کی لکڑیوں کے چکروں سے پاک صاف ہوں گے. لوگ پاک صاف ہوں گے. نہ کیا کرتے ہوں گے؟ جھاڑ پھونک کرتے ہوں گے نہ کرواتے ہوں گے. پہلی صفت. دوسری صفت، یہ بدشگونی لینے والے نہیں ہوں گے. اللہ اکبر. چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بدشگونی ہے جیسا میں بتایا آپ کو، یہ نکال دینا سب سے پہلے اپنے ذہن میں سے. علاج یہی ہے، توکل نکالو اپنے ذہن سے. کیا ہے دوسری کوالٹی؟ وہ بدشگونی نہیں لیتے ہوں گے. تیسری کوالٹی اللہ کے نبی نے کہا وہ صرف اللہ پر توکل کرنے والے ہوں گے. اللہ اکبر. نہ جھاڑ پھونک کرتے ہوں گے نہ کرواتے ہوں گے، نہ بدشگونی لیتے ہوں گے، وہ تو صرف اور صرف ایک اللہ پر توکل کرنے والے ہوں گے. 70,000. اور ایک دوسری حدیث ہے جو اسی حدیث کے کانٹیکس میں اللہ کے نبی نے کہا یہ جو 70,000 لوگ جائیں گے، یہ 70,000 میں ہر آدمی کے ساتھ پھر اور 70,000 لوگ جائیں گے. اللہ اکبر. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ بھی ہمیں ان میں سے بنا دے. آمین. کیا ہے؟ اللہ پر توکل کی فضیلت کہ اللہ بغیر حساب کتاب کے، بغیر عذاب کے جنت میں ڈالے گا. اللہ پر مکمل توکل رکھنا. یاد رکھو، اللہ پر مکمل توکل رکھنا. چلیے، علاج مل گیا سب لوگوں کو. علاج مل گیا کہ بدشگونی کا علاج کیا؟ اللہ پہ بھروسہ بناؤ. کبھی ایسا ذہن میں آ جا رہا، رستے سے جا رہے ہیں، بلی رستہ کاٹ دی، 13 تاریخ کا مسئلہ آ گیا، پیر منگل کا 4 جمعے کا مسئلہ آ گیا، کچھ بھی ایک مسئلہ آ گیا، تو پہلا کام کیا کرنا؟ وہ کام سے رکنا نہیں. پہلا کام کیا کرنا؟ وہ کام سے رکنا نہیں، وہ کام کر دینا. وہ بدشگونی سے پھر رک گیا تو پھر بڑا مسئلہ ہے. رکنا نہیں، پہلا کام. چلو تھوڑا کھٹکا آ گیا، ارے بلکہ تھوڑا ذری دیر کی وجہ سے ذہن میں آ گیا، تو توکل آنے سے چیز ہمارے ذہن سے کیا ہو جاتی؟ دل سے نکال دی جاتی ہے. انشاءاللہ یہ 2 کام ہمیشہ کرنا علاج کے سلسلے میں. کیا کرنا؟ وہ کام سے رکنا نہیں، پھر اللہ پر بولنا کہ اللہ دیکھنے والا ہے، اللہ کاموں کو بنانے والا ہے، اللہ بگاڑنے والا ہے، یہ دنوں تاریخوں سے کلروں سے کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے. وہ کام کر دینا بسم اللہ کے. یہ علاج ہے. کیا اس کا کفارہ بھی کچھ ہے کہ اگر کوئی عقیدہ رکھ لے، جانے انجانے میں اگر ہم ایسا کوئی سوچ لے، کبھی کام سے کوئی رک جائیں تو کیا؟ آئیے، مسند احمد کی صحیح حدیث ہے، عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی کو بدشگونی نے کسی کام سے روک دیا تو اس نے شرک کیا. حدیث کے الفاظ ایسے ہیں، کیا؟ جس کسی کو بدشگونی نے کوئی کام سے روک دیا تو اس نے کیا کیا؟ شرک کیا. تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ کسی سے عمل ہو جائے تو اس کا کفارہ کیا ہے، یہ بتائیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفارہ بتایا کہ بس تم ایسا کہو، فَلْيَقُولْ، بس تم ایسا کہو کیا؟ اللہم لا خیر الا خیرک، اللہم لا طیار الا طیارک. اے اللہ کوئی خیر نہیں ہے سوائے تیرے خیر کے. اللہم لا طیار الا طیارک، اے اللہ کوئی بدشگونی، کوئی شگن نہیں ہے سوائے تیرے شگن کے. اری بات سمجھ؟ اس کا کفارہ یہ دعا ہے. پھر یہ دعا پڑھ کے پھر یہ خیال نہیں لے کے آنا بار بار کرتے جا رہے ہیں، بار بار کفارہ دیتے جا رہے ہیں، بولتے پھر اللہ دیکھنے والے ہیں. اللہ کے ساتھ اپن ہوشیاری نہیں کر سکتے بھائی. کر سکتے کیا؟ نہیں کر سکتے. اللہ دلوں کے حال کو بخوبی جاننے والا ہے. البتہ اس کے برعکس میں جو ہے نا، ہمیں ماشاء اللہ سے ایسی بہت ساری چیزیں ملتی ہیں جس میں خیر ہے. ہاں، صحیح مسلم، ابن ماجہ
اور غالباً جو ہے نا آپ کے مسند احمد کی احادیث ہمیں ایسی ملتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بدشگونی کچھ کوئی چیز نہیں ہے, بدشگونی کوئی چیز نہیں ہے, بلکہ میں تو اچھے شگون سے خوش ہوتا ہوں, کہا اللہ کے نبی نے. ہمت افزائی سے. لوگوں نے پوچھا یہ اچھا شگون, اچھا فال کیا ہے اللہ کے نبی؟ کہا ہمت افزائی, اس سے میں خوش ہوتا ہوں. مطلب آدمی کوئی کام کرنے کو جا رہا, پیر کے دن سے ڈرا دے رہے ہیں, منگل کے دن سے ڈرا دے رہے ہیں, 13 تاریخ سے ڈرا دے رہے ہیں, رات کے 12 بجے سے ڈرا دے رہے ہیں, آج 9 تاریخ سے ڈرا دے رہے ہیں, نمبروں سے ڈرا دے رہے ہیں, کلروں سے ڈرا دے رہے ہیں. نہیں, ہمت افزائی کرنا بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حدیث کے اندر یہ نیک فال ہے, یہ اچھا شگون ہے. اچھا سوچو, پازیٹیو سوچو چیزوں کے بارے میں. یہ چیز ہے بنیادی طور پر. انشاءاللہ وقت بہت ہو چلا ہے. بنیادی طور پر جو میں پیغام پہنچانا چاہتا تھا آپ تک پہنچا چکا ہوں. اس کا علاج بھی بتا چکا ہوں, اس کا کفارہ بھی بتا چکا ہوں انشاءاللہ. البتہ ایک چیز صرف سرسری طور پر آپ کے ذہن نشین کر دینا چاہتا ہوں, آپ خود اس بارے میں مطالعہ کر لیجئے. کیا مطالعہ کریے؟ کہ اللہ کی رحمت کہاں کہاں نہیں آتی, یہ ڈسکس کرنا. کبھی موقع ملا تو کریں گے, لیکن آپ بھی کتاب پڑھیے انشاءاللہ. ایک کتاب ہے جس میں یہ ڈسکس کیا گیا ہے کہ اللہ کے رحمت کے فرشتے کہاں نہیں آتے. ایک کتاب یہ ہے, اور ایک کتاب ہے اللہ کی رحمت سے محروم لوگ. یہ 2 کتابیں ہیں, آپ کو مل جائیں گی بہت جگہوں پر. اللہ کی رحمت کے فرشتے جہاں آتے ہیں, اللہ کی رحمت بھی وہاں آتی ہے. آتی ہے نہیں آتی ہے؟ ٹھیک ہے, تو کیا کرنا, وہ عمل کرنا جہاں پر اللہ کی رحمت کے فرشتے آ سکتے ہیں. بہت ساری پوری لمبی لسٹ ہے فرشتے کہاں کہاں آتے ہیں. دینی مجلس ہے, یہاں پر رحمت کے فرشتے آتے ہیں. اگر کوئی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے غائبانے میں اس سے دعا کر رہا ہے تو اس کے پاس رحمت کے فرشتے آ جاتے ہیں. کوئی بندہ رات کے وقت آمن الرسول پڑھ کے سو رہا ہے, اس کے بعد فرشتہ آ جاتا ہے رحمت کا بازو. یہ فرشتے نزول ہونے کے, یہ اعمال سیکھ لینا اپن لوگا. یہ اعمال کیا کرنا اپن سیکھ لینا. دوسری چیز کیا سیکھنا, اللہ کی رحمت سے اور اللہ کی رحمت کے فرشتوں سے محروم کون کون, مطلب اللہ کی رحمت کے فرشتے کہاں کہاں سے چلے جاتے, یہ بھی سیکھ لینا. پھر افلاسی چلے جاتی ہے انشاءاللہ. جیسے کہ کیا, جہاں پر فوٹوز لگائے جاتے ہیں, ٹنگائے جاتے ہیں, وہاں پر رحمت کے فرشتے نہیں آتے. جہاں پر کتا ہوتا ہے وہاں پر رحمت کے فرشتے نہیں آتے. جہاں پر موسیقی بجتی رہتی ہے, چاہے ٹیلی ویژن کی ہو, چاہے گانے کی ہو, چاہے فلم کی ہو, چاہے سیریلز کی ہو, جہاں پر موسیقی بجتی ہے وہاں پر رحمت کے فرشتے نہیں آتے. یہ چیز ایک پڑھ لینا اپن لوگا. پھر اور تھوڑے اعمال ہیں, ایسے اعمال جو اللہ کی رحمت سے محروم کرنے والے ہیں, جیسے کہ شوہر کی نافرمانی کرنا, اس سے رحمت کے فرشتے چلے. اللہ رحم نہیں کرتے ایسے بندی پر, جو بندی اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہے. جو عورت کا شوہر اس پر غصے میں ہو, اللہ اس پر رحم نہیں کرتے. اچھا, یہ جو رحم ہے وہ کون سا والا ہے جانتے ہیں آپ؟ اللہ کے رحم کے کتنے حصے ہیں؟ رحمت کے 100 حصے ہیں. ایک حصہ ہے دنیا میں ہے, باقی کے 99 حصے کب آئیں گے؟ آخرت میں آئیں گے. لیکن آخرت میں 99 حصے آنے کے بعد بھی تھوڑے لوگ ایسے ہوں گے جن پر اللہ رحمت کی نظر نہیں کریں گے. ان میں سے ایک یہ ہے, کون سی؟ نافرمان بیوی. اور اسی طریقے سے کون؟ جو ٹخنوں کے نیچے کپڑے لٹکانے والے ہیں, رحمت نہیں آتی, اللہ کی رحمت سے محروم ہے لوگ. اور کون ہے؟ بوڑھا زانی. اور کون ہے؟ تکبر کرنے والا فقیر. اور کون ہے اس میں سے ایسے ہی احسان کر کے جتانے والے, ہم کرے تو نہ ایسا کر سکے, نہیں تو ہمارے بغیر کر سکتے کیا, احسان کر کے جتانا. بہرحال اور بڑی لمبی لسٹ ہے غرض کے, آپ کے سامنے پیش کرنے کا میرا مقصد یہ تھا کہ اللہ پر توکل ایک مسلمان کی, مومن کی نشانی ہے. کہ کیڑوں سے, مکوڑوں سے, کتے سے, بلیوں سے, سپلکوں سے انسان مسلمان نہیں ڈرتا. 13 تاریخ سے 9 تاریخ سے 3 تاریخ سے مسلمان نہیں ڈرتا. دنوں کے حساب سے مسلمان نہیں ڈرتا. افلاسی مسلمان یہ نہیں مانتا کہ سفر کے مہینے میں افلاسی, یہ نہیں مانتا مسلمان. مسلمان کیا مانتا ہے؟ اللہ کے بنائے ہوئے 12 مہینے رحمت کے ہیں, اللہ کے بنائے ہوئے سارے دن اچھے ہیں, اللہ کے بنائے ہوئے ساری تاریخیں اچھی ہیں, اللہ کے بنائے ہوئے سارے دن اور مہینے اچھے ہیں, اللہ کی رحمت کے ہیں. شرط یہ ہے کہ اس میں اسلام ہو ہمارے پاس. کیا ہو؟ اسلام. وہی ہمارا پرانا پہلا پوائنٹ آئیں گا, وہیں تقریر پہ ختم کریں گے. کیا؟ جہاں پر اسلام آتا ہے وہاں پر رحمت آتی ہے. پھر اب ایک آخری سوال کا جواب دے کر بات ختم کرتا ہوں. سوال یہ, پھر اب جو مشکل آ رہی ہے کیا ہے؟ پھر آخر بھئی بیماری پہ بیمار پڑ رہا انسان, بچے تعلیم میں آگے نہیں بڑھ رہے, کاروبار آگے نہیں بڑھ رہا, کاروبار نہیں پڑھ رہا, تب برکت نہیں ہو رہی, گھر میں لڑائی جھگڑوں کا مسئلہ ہے, یہ سب کیا مسئلے ہیں؟ پھر میرے پاس آرنس ہوئی کیا ہے؟ پھر دن تاریخ نہیں ہے تو پھر کیا ہو سکتا ہے؟ تو اس کے لیے کیا کرنا؟ سورہ شورا, سورہ نمبر 42 اس کی آیت نمبر 30 پڑھ لینا انشاءاللہ جا کر کے. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ کیا ہے وہ آیت؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. اللہ کہتے ہیں تمہارے پاس جو مشکلیں آ جاتی ہیں, جو مصیبتیں تمہارے پاس آ جاتے ہیں, فبما کسبت ایدیکم, تمہارے اپنے ہاتھوں کی کرتوت ہوئی ہے. بول کے اللہ
کس کی کرتوت ہے یہ؟ اپنے ہاتھوں سے کر لیتا ہے انسان یہ سارے کام، اپنے ہاتھوں سے مسائل کھڑے کر لیتا ہے انسان. وہ یعفو عن کثیر، اللہ تو وہ ہے جو تمہارے کئی غلطیوں کو یوں ہی معاف کر دیتا ہے. اگر اللہ ہر غلطی میں پکڑنے بیٹھے تو جی بھی نہیں سکتے، جی بھی نہیں سکتے. اللہ تو معاف کر دیتا ہے. جو مصیبت ہم پہ آ رہی ہے فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تمہارے اپنے ہاتھوں کی کرتوت ہے. تو کیا کرنا؟ اپنے کرتوتوں کو سدھارنا انشاءاللہ، اپنے اعمال کو سدھارنا، گھر میں نیک ماحول بنانا، گھر میں جو ہے نا روزانہ سب لوگ چھوٹے بڑے، دیکھو کیسا ماحول ہوگا ایک دفعہ ایسا رہیں گا. دادا جان ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے، ابا بیڈ روم میں بیٹھ کے، دادی جان ہال میں بیٹھ کے، امی چاچی پھوپھی بڑی بھائی بڑے بہن سب لوگ گھر میں اپنی اپنی قرآن کے اندر فجر کی نماز کے بعد یا شام کی کسی وقت میں بھینی بھینی آواز میں سب اپنا اپنا قرآن پڑھ لیں آہستہ آہستہ. کتنا پیارا ماحول ہوگا گھر کا. نہیں بن سکتا ایسا؟ بنا سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں. یہ ماحول بناؤ گھر کے اندر. گھر میں سنتیں جو ہے نا گھر میں پڑھنے کی عادت ڈالو. بھائیوں سے گزارش ہے، مسجد میں آ کے پڑھنا کوئی کمال نہیں ہے، سنت گھر میں ہی پڑھ کے آنا یہ بھی سنت ہے. صحابہ ہمارے اسلاف کا طریقہ ہے. گھر میں نفل اور سنت پڑھنے کی عادت ڈالو. فرض کے یہاں پر آ کے پڑھو. گھر میں ایک ماحول بنتا، بچہ بھی پڑھتا آپ کو دیکھ کر کے انشاءاللہ. گھر میں ایک ماحول بناؤ، گھر کے اندر خوشبو رکھو. کیا رکھو؟ خوشبو. بدبودار جگہوں سے شیطان خوش ہوتا ہے. جہاں شیطان آ جاتا ہے وہاں رحمت کے فرشتے رہتے کیا نہیں. خوشبو رکھو، صاف ستھرا رکھو گھر انشاءاللہ. پاک رکھو گھر کو، تصویروں سے کتوں سے پاک رکھو گھر کو. یہ چیزیں جو ہے نا رحمت دور کرنے والی ہے. رحمت لانے کے لیے سب کام کرنا ہے. غرض کہ میری علم کے مطابق، میرے انداز کے مطابق جو ہے نا میں نے موٹی موٹی باتیں آپ لوگوں کو سمجھانے کی اور خود سمجھنے کی کوشش کی ہے. میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح العقیدہ مسلمان بنائے، ایسے عقیدے والا مسلمان بنائے کہ جو عقیدہ اللہ کو منظور ہے، ایسے عقیدے والا مسلمان مومن بنائے جو عقیدہ محمد رسول اللہ کا تھا، ایسے عقیدے والا مسلمان بنائے جو عقیدہ صحابہ کرام کا تھا. الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو ایسا توکل کرنے والا بنائے جیسا توکل کرنے کا تجھ پر حق ہے. اے اللہ تجھ پر ہی توکل کرنے والا بنائے. ہر مصیبت کو تو آسان کرنے والا ہے، ہماری مصیبتوں کو دور فرما دے. ہر مشکل کو تو یہ آسان کرنے والا ہے، ہماری مشکلوں کو تو آسان کر دے. الہ العالمین جب تک ہمیں زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھ، جب ہماری موت آئے تو اسلام پر آئے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.